अस्सलामु अलैकुम। आप सबको अहले वतन को मोहब्बत के साथ आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। कोई नूर की स्क्रीन से इसार का दिन, मोहब्बत का दिन, चाहत का दिन और मोहब्बतों का पैगाम लेके जो ईद का दिन आया है, और ये ईद का दिन ऐसा मुबारक दिन है कि जब ये दिन आता है तो हर तरफ खुशियाँ जो है वो बिखर जाती हैं, लोग जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। कोई भी दौर हो, महंगाई का हो, कोरोना का हो, लेकिन हम खुशियाँ मनाना नहीं भूलते, क्योंकि हम ऐसी जिंदा कौम हैं कि हम खुशियाँ मनाते हैं और इन खुशियों के लम्हात में उन लोगों को भी याद रखते हैं जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनको भी याद रखते हैं। और कोई नूर अपनी रिवायत को कायम रखते हुए आज का ईद का दिन जो है मुबारक दिन है, ये लम्हात खुशियों के हैं। मेहमानों के साथ हाजिर है, मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी के लोग हमारे साथ हैं। वो किस तरह ईद मनाते हैं, अपनी ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, कुर्बानी किस तरह करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर लाहौर में जो है वो एक खाने पीने का रिवाज है, कहीं हमारे मेहमान भी जो है कुर्बानी का गोश्त जो है वो कहीं अपने फ्रीजर की नज़र न कर देते हों। आज बड़ी उनसे बातें चिट-चैट होगी, उनसे कारोबारी भी बात उनसे करेंगे, साथ उनसे कुर्बानी के जो जानवर किस तरह खरीदते हैं, खरीदारी किस तरह की उन्होंने, कुर्बानी किस तरह करते हैं, सारी इंशाल्लाह बात होगी। पैनल की तरफ जाएंगे, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं और अपनी ईद को सेलिब्रेट किस तरह करते हैं। पहले मेहमान हमारे जो हैं उनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी की फील्ड से ताल्लुक है। इलाही एस्टेट एंड बिल्डर्स एक बहुत बड़ा नाम, स्मार्ट सिटी के तमाम जो सेल्स पार्टनर हैं उनके अगर हम बात करें कि टॉप 3 डीलर्स की बात की जाए तो इलाही एस्टेट्स एंड बिल्डर एक बहुत बड़ा नाम है। उनको प्रेजेंट कर रही हैं सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी हुमा खान हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जी। फाउंडेशंस की बात की जाए तो मुख्तलिफ फाउंडेशंस का मैं जिक्र करता हूँ तो रहमान फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जो अरसा दराज से डायलिसिस के ऊपर काम कर रही है, और न सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये अपनी खिदमात फराम कर रही है। उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनको मौजूद हैं, मियां उल्फत जोया साहब हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक सर। जी वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक और सब पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमारे एक बहुत प्यारे मेहमान हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं, नदीम बेग साहब DHA की कम्युनिटी से ताल्लुक है और सोशल वर्कर हैं और साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी, ईद मुबारक। नदीम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में 2023 में जितनी अच्छे तरीके से ईद मनाई जा रही है आज, और आज का दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक है। और साथ साथ हम जी बात करेंगे हुमा खान से कि मिस पहले तो बताएंगे खवातीन जो हैं इस ईद पे, क्योंकि हम देखते हैं छोटी ईद पे तो खवातीन की तैयारियां इस ईद पे भी ऐसा खत्म नहीं होती, लेकिन छोटी ईद पे खास तौर पे मेहंदी लगाना, शॉपिंग करना, लेकिन बड़ी ईद पे कुर्बानी होती है। मर्द हज़रात ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मर्द हज़रात कुर्बानी का जानवर लेके आना, गोश्त तकसीम करना, बनाना, खवातीन दूर रहती हैं। तो आप अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट करती हैं, जरा हमारे देखने वालों को पहले बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है कुर्बानी की ईद वो कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ कि सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो कि आपको पता है ईद की नमाज बहुत ज़रूरी है। ईद की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हमारे घर में कुर्बानी शुरू हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि मर्द हजरात कुर्बानी के गोश्त में बिजी हो जाते हैं। कुर्बानी में किया क्या वैसे? हमने एक गाय और 2 बकरे। अच्छा जी। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि गोश्त बनता है, गोश्त के बाद आपको पता है हमारे में तो एक रस्म है कि पता नहीं बाकियों में है या नहीं, वो उसके कलेजी पिपरा जो होता है वो बनाया जाता है, कलेजी बनाई जाती है। अच्छा। और फिर उसके बाद वो भून के बना के और वो खाई जाती है और बहुत अच्छा लगता है। फिर गोश्त तकसीम किया जाता है और पैकेट्स बना के जो पुअर पर्सन्स हैं उनको दिया जाता है और नेबर में दिया जाता है। नहीं, वो हमारे में नहीं है। नो, ऐसा नहीं है, हमारे में तो नहीं है स्पेशल, क्योंकि हम लोग एक देखें, हम एक वो क्लास है जो हम बाकी डेज में भी खाते हैं। ठीक है, गोश्त ये उन लोगों के लिए है, हमने फ्रिज नहीं भरनी है। अच्छा। हमने ये पुअर पर्सन्स को देना है और उन लोगों को देना है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो सारा साल नहीं खाते, हमें ये उनको देना है। तो ये जो एक सुन्नत इब्राहिमी है वो आपको पता है कि इसलिए कि हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद हमने फ्रिज नहीं भरनी है, हमने वो गरीबों को देना है, हमसायों को देना है। हाँ, जो आपका एक हिस्सा बनता है वो आप अपना एक रख लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे का सारा उठा के आप रख लें, ऐसा नहीं है। फिर की कितनी शौकीन है आप? बहुत। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या और देसी फूड लवर्स हूँ मैं। दूसरा फास्ट फूड वगैरह बहुत शौक से नहीं खाती, खा लेती हूँ, बट जो है यानी कि ये ईद आपकी खाने पीने में। हाँ एग्जैक्टली, टिक्का, बिरयानी, कोरमा और ये वो कढ़ाई। आपने मेन्यू बना के रखा हुआ है कि 3 दिन क्या करना है?
हाँ एग्जैक्टली क्या ऐसा बात। ही है, ऐसा ही क्योंकि है। लाहौर है ना जी, फिर लाहौर के लोग तो खाने पीने के और शौकीन हैं, लाहौरी ऐसा है हो ना, नहीं सकता। लाहौरी आपको पता है खाए बगैर तो रह नहीं सकते। रह नहीं सकते। Exactly. मियां साहब आप भी खाने पीने के बड़े शौकीन है कि ईद किस तरह मनाते हैं? फाउंडेशन की जिम्मेदारियां भी हैं, फिर ये ईद ऐसी होती है कि रिश्तेदार भी आए होते हैं, किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं? फैमिली को किस तरह, क्योंकि पूरे साल तो आप फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं, फिर दौरे करते हैं मुख्तलिफ शहरों के इस हवाले से, तो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह टाइम देते हैं फैमिली को? अल्हम्दुलिल्लाह ईद हम पर फ़र्ज़ है, और एक मुसलमान के लिए अल्लाह ने दो ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जी हमारे लिए इनाम के तौर पर दी हैं, जी जी। और इनको हमें उसी मजहबी जोशो जज्बे से मनाना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि ये इनामात अल्लाह ने हमें क्यों दिए हैं। सही। अगर हम उसकी असल रूह को देखें तो ईद उल फितर जो है उसमें तो 30 दिन मुसलमान रोज़े रखते हैं, और उसके लिए अल्लाह ताला इनाम के तौर पर उन्हें खुशी दी है। लेकिन ईद उल अज़हा जो है इसको हमें देखना चाहिए कि इसमें अल्लाह की अपने बंदों से क्या जो है वो चाह रहा है। तो उसको अगर हम गौर से देखें दीनी पैराए में, तो अल्लाह ने ईद उल अज़हा के दिन जो कुर्बानी, जो एसार का जज्बा जो अपने बंदों के ज़िम्मे लगाया है, तो उससे वो पूरा इमेज उसका जो है उजागर होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जिस लेवल की कुर्बानी मांगी, और उस लेवल पर उन्होंने उस कुर्बानी को जो है वो एक्टिव होके उसको साबित किया, तो उससे अल्लाह के साथ जो अल्लाह के बंदे की मोहब्बत है वो उजागर होती है। और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो सुन्नत है वो हमारे लिए उसी लेवल का जो सवाब है। तो हम उस जज्बे से जब कुर्बानी करते हैं तो इसमें गोश्त खाना मकसूद नहीं है। इसमें वो जो कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह के बंदों पर जिन्हें पूरा साल गोश्त नहीं मिलता उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो जिनके पास अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैक्सिमम जो कुर्बानी का गोश्त है वो गरीब लोगों तक पहुँचाएँ, जो उस गोश्त को तरस रहे हैं या उसके सही हकदार हैं। तो मैं समझता हूँ कुर्बानी का सही हक अदा होना चाहिए। नदीम भाई किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम तो स्टूडियोज में आप लोग आ गए, किस तरह सुबह उठ के क्या तैयारियां होती हैं, फिर जानवर की जो एक तो कसाईयों वाला मरहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस मौके पे, जो कहते हैं रवायती कसाईयों से हटके जो मौसमी कसाई आ जाते हैं। कभी ऐसा पाला पड़ा आपका कसाई आपने बुक कर लिया हो, पता चला वो कोई रिक्शे वाला है, तो क्या ऐसा कहीं हुआ आपके साथ? मैं समझता हूँ जी कि आज का दिन इतना ज़बरदस्त है। आज पेरेंट्स के साथ हम मिल के ईद नमाज पढ़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जिनको अल्लाह ताला ने दिए हैं, फैमिली दी है, वो मिलजुल के ईद पढ़ना जो है ये फ़र्ज़ है और अब वाजिब है। और आप ये देखें कि ये एक ऐसी ईद है जो इकट्ठा करती है। आप देखें कि छोटी ईद पे तो बच्चे ईद ही मांगते हैं, ये वाहद ऐसी ईद है जब हम इकट्ठे होके मिल के खाना खाते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा काम है कि ये एक ऐसा त्यौहार अल्लाह ने रखा है कि जितनी मर्जी मुईशत नीचे चली जाए, आज देखें पाकिस्तान के हालात जो हैं फाइनेंशियली बेहतर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आप देखें कि अरबों रुपए की कुर्बानी हो रही है, यानी ये पैसा की जो है वो रेल पेल हो रही है। तो मैं समझता हूँ मुआशियात जो है हमारे पाकिस्तान में यानी एक बेहतरी की जो है वो पोजीशन में हम आ गए हैं। तो ये इस लिहाज से आज लोग जो दुआएं कर रहे हैं, हम सब को मिल के दुआ करनी है, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने ये जो मौसम इतना अच्छा कर दिया है, ये बारिशों का मौसम, तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया कसाईयों का, तो मैं समझता हूँ कि हमें बचना है उन कसाईयों से जो आप बचेंगे नहीं बचे ये बताएं आप। हम तो अल्लाह का शुक्र बच जाते हैं इस लिहाज से कि वो बुकिंग होती है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि उनमें आधी टीम जो है वो जो है अनाड़ी होती है, अच्छा, और नॉन प्रोफेशनल होते हैं। एक उनमें एक्टिव बंदा होता है जो मेन जो कसाई होता है। खुद कोशिश नहीं की आपने कुछ जानवर ज़िबा करने की? हम पहले करते रहे, अच्छा, लेकिन अब जो है वो करना जरा मुश्किल है। फिर जानवर बड़े होते हैं माशाल्लाह, तो इसको फिर बंदा सोचता है कि यार ये
خدا نہ خاصا گوشت خراب نہ ہو جائے. اور بقایا ہمارے ماشاءاللہ لائنیں لگ جاتی ہیں ڈی ایچ اے میں, لوگ جو لینے والے آتے ہیں اور ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے, یعنی سووں کی تعداد میں جو ہے لائنیں لگ جاتی ہیں. قرآن شان کہیں اسپیشل پارسل کروا دیتے ہیں کہ ایران بھجوا دی سسرال میں؟ نہ جی, ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پورے 3 حصے کرتے ہیں. اچھا, سسرال کو تو لازمی بھیجنا ہے, بچوں کے جو جہاں شادیاں کی ہیں ان کو بھی بھیجتے ہیں. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ران بھیجنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے, کیونکہ ہے تو گوشت کا حصہ. اچھا, تو بقایا جو ہے آپ مل کے ران بھی اگر سیلیبریٹ کریں, شنواری بھی بنائیں, ٹکا کباب بھی بنائیں. اچھا, وہ سارا ایک آپ دیکھیں خواتین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں کے پاس جتنا ان کا ہنر ہوتا ہے نا جی, جو ان کی سکل ہوتی ہے, وہ عید والے دن جو ہے ان کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ واقعی یہ تہوار بہت زبردست. کسائیوں کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں آپ کوئی کسائیوں سے واسطہ پڑا, کوئی ایسے کسائی جو رکشہ ڈرائیور ہوں اور کسائیوں کے نام پہ آپ کے پاس پتے چڑھ گئے ہوں؟ بس دیکھیے, بات یہ ہے کہ بقرہ عید پر تو کسائیوں سے واسطہ پڑتا ہے. اچھا, لیکن میں یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ یہ صرف بقرہ عید پر ہی نہیں, ہم تو پورا سال جو ہے کسائیوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہر شعبے میں کسائی بیٹھے ہیں. صحیح. تو اس لیے ابھی ہم ان کسائیوں کی بات کرنے میں کوئی ایسے بتائیں کہ کوئی واقعہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ کوئی ایسا؟ نہیں, ہمارا چونکہ میرا دیہات سے تعلق ہے, ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے, اس میں تقریباً 3-4 گائے جو ہماری ذبح ہوتی ہیں, 4-5 بکرے ہوتے ہیں قربانی کے لیے فیملی کا. تو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے. تو ہمارے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تقریباً درجنوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں, اور وہاں وہ گوشت بنا کے ہم جو ہے 90% جو گوشت ہے انہی میں تقسیم کر دیتے ہیں. کبھی قربانی کرنے کی آپ جی خود کوشش کی کبھی قربانی ذبح کرنے کی؟ ذبح کرنے تو قربانی ہوتی وہ ہے کہ جو جس کی قربانی ہے وہ ذبح کرے. کوئی گوشت وغیرہ بنا لیتے ہیں آپ ساتھ بیٹھ کے کہ نہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے گوشت پر آپ جتنا پارٹیسپیٹ کریں گوشت بنانے میں, وہ بھی ایک بہت بڑا کیا کہنے. اچھا, ہمیں عملی طور پر اقدام کرنا چاہیے. اور جب ہم یہ جیسے ابھی البانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, خاص کر قربانی کے جانور کو ذبح بھی خود کرنا چاہیے اور اس کو گوشت بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ایک فرض ہے. اور اس میں جب ہم یہ میکسیمم کردار ادا کریں گے تو پھر یہ جو بنارسی جو ہے نا یہ والے کسائی, ان سے جان بھی چھوٹ جاتی. بالکل ٹھیک ہے. میں سما آپ ماشاءاللہ پہلے میڈیکل سے تعلق تھا آپ کا, ایک دم پراپرٹی میں آ گئی, کیا سوچ کے آ گئی؟ دونوں فیلڈ الگ الگ ہیں, ایک میڈیکل کی فیلڈ ہے, ایک پراپرٹی کی ہے. الہی اسٹینڈ بلڈر کا میں چاہتا ہوں تعارف کروا دیں پہلے کہ الہی اسٹینڈ بلڈرز کیا کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی مس. جی, میں ہما خان ہوں اور میں الہی اسٹیٹ اینڈ بلڈر سے ہوں. ہم لاہور اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی جو ہے وہ حبیب رفیق گروپ کی ہے, اور ان کو زاہد رفیق صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجیب احمد خان صاحب ہیں. تو میں الہی اسٹیٹ میں ہمارے سی ای او فرحان الہی صاحب ہیں, ان کے آفس میں ہوتی ہوں, اور ہمارا جو ہے وہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں کہ کلائنٹس جو ہیں وہ ہم پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, بیکاز ہم اتھورائزڈ ہیں. تو اتھورائزڈ پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس انویسٹ کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتھورائزڈ اور نان اتھورائزڈ میں کیا فرق ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, آپ پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس سے ہمیں پیسے کہیں ہمارے جا نہیں رہے, ٹھیک ہے, اور ان کا کہیں نقصان نہیں ہو رہا. نان اتھورائزڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ یقین نہیں کر سکتے ان کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ ان کے غائب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ اپنی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کرتے. ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں, اور ہماری سب سے بڑی چیز یہ ہے, لائک جیسے آج آپ کو ڈیسائیڈ ہوا اور بتایا گیا کہ فلاں ڈے پہ آپ کی ڈلیوری ہے, تو اس ڈے پہ آپ کو کمپلسری ڈلیوری ملنی ہے, اس آر کے اندر ملنی ہے آپ کو. جیسے 1 آور 1 گھنٹے کا بتایا گیا, 1 بجے کا بتایا گیا, 3 بجے کا بتایا گیا, 5 بجے کا بتایا گیا, آپ کو اس ٹائم پہ ڈلیوری ملنی ہے. تو یہ اتھورائز پرسن جو ہوتا ہے وہ رسپانسبل بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا, اور ان کو وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی سے جو ہے وہ کہاں میڈیکل کی فیلڈ, کہاں پراپرٹی ڈیلر, یہ کیا ہوا کیا یہ حادثہ کب پیش آیا؟ یہ حادثہ کوئی آلموسٹ تقریباً کوئی 7-8 ماہ پہلے آیا. جی 7-8 ماہ پہلے آیا. ایکچولی میرے پاس جو تھے وہ ڈائلسس میں میرے پاس ہی پیشنٹ تھے. فرحان صاحب کے پاس جو ہمارا KSK والا جو آفس ہے کالا شاہ کاکو پہ جو ہے, ان کے جو آنر ہے وہ میرے پیشنٹ تھے. تو جب وہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اما آپ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں تو بہت اچھی ہیں, بٹ جو ہے وہ آپ کا
जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप वो क्यों नहीं ज्वाइन करती? सही। मैंने कहा वो मेरी फील्ड नहीं है। कहते वो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक दफा ज्वाइन करें। एंड देन मैंने वो ज्वाइन किया, मुझे वो बड़े मजे का लगा, बिकॉज मेडिकल की फील्ड में आप बाउंड हो जाते हो। मैंने जो जिस वजह से मैंने छोड़ा नहीं है, इन फ्यूचर में भी मैं कंटिन्यू भी कर सकती हूँ और बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो रही। तो सिर्फ ये है कि उसमें इस पे मैंने ये देखा है, आप 11-12 बजे उठते हैं, अपने ऑफिस गए, काम किया, 6-7 बजे आप ऑफ हुआ, घर आ गए। मेडिकल की फील्ड में ना आपकी कोई ईद होती है, ना ही आपकी कोई गमी खुशी होती है। आपने हॉस्पिटल की ड्यूटी परफॉर्म करनी है, रात में आप चैन से सो नहीं सकते, वो भी आपने जाके ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और आपको किसी भी टाइम कॉल आ जाए, आप टाइम के पाबंद हो। खैर मेडिकल की फील्ड भी बहुत अच्छी है, खिदमत खल्क है उसमें, और मैंने अपना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फील्ड में एक नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इलाही स्टेट एंड बिल्डर्स पे आके भी मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम करने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हुआ, लोगों का एक्सपीरियंस भी हुआ, और मुझे अच्छा लगा, मुझे ये फील्ड भी बहुत अच्छी लगी है। और इलाही स्टेट पे सर फरहान के अंडर सुपरविजन काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जो लाहौर स्मार्ट सिटी को डील कर रहे हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट हम डील कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे आपको तमाम तर सहूलियात हैं, आपको स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, और वो भी बहुत अच्छे लेवल का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वहाँ पे जी टोटल वाईफाई जो है वो उस पे स्मार्ट, आप करें स्मार्ट सिटी, बहुत बेहतरीन आप इस बारे से बात करें। लेकिन ईद के दिन है, ईद का ये खूबसूरत समा है, तो आप नदीम भाई ईद की जब बात करते हैं, ईद के मौके की, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, हमें याद आते हैं जो हमारे से बिछड़ जाते हैं या दूर होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि दरियाए गैर में कोई ईद बनाई आपने पाकिस्तान से बाहर, तो जब पाकिस्तान की याद बड़ी आई कि नहीं यार पाकिस्तान में जो है ना ईद बेहतरीन होती है, यहाँ ये चीज़ मिस कर रहे हैं, क्या कहते हैं? मुझे जी 2 दफ़ा मौका मिला, मैनचेस्टर में मैं था, और वहाँ मैंने लोगों को देखा कि लोग इकट्ठे होके जिस तरह हम लाहौर में या फैसलाबाद में ईद मनाई जाती है, अब चूंकि मैनचेस्टर जो है वो फैसलाबाद को रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा। तो मैंने वहां देखा कि अब लोगों में इतना प्यार मोहब्बत बढ़ा है, और अब हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, यानी ये त्यौहार ऐसा त्यौहार अल्लाह ने रख दिया, इसमें ऐसा अल्लाह ने एजाज रख दिया है कि जो आपका ऐसा रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो आपको दावत नहीं देता पूरा साल, सही, यानी उसके पास कितना बड़ा मौका है। आप देखें जो कुर्बानी नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनके घर भी अल्लाह ताला इतना रिस्क भेज देता है गोश्त की शक्ल में कि वो दावतें करते हैं। सही। और मैं समझता हूं कि हमारे डीएचए में तो बहुत अच्छा है कि हम खाना पका के और दस्तरखान लगा के लोगों को वेलकम करते हैं, और आप तशरीफ लाएं, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। इस दफा जो है गवर्नमेंट ने सैटरडे और संडे को मिला के तो 5 छुट्टियां हैं, यानी कि मैं समझता हूँ कि ये 4 छुट्टियां जो है बकाया आज से लेके ऑनवर्ड जो है वो आप एवरी टाइम आप आए हैं जी, और मेरी खुशकिस्मती हो गई, अल्लाह ताला हमें खिदमत का मौका दे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है मियाँ साहब। सबसे बड़ी बात है कि ये ईद के त्यौहार पे खास तौर पे जो डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, वो उनका दिल करता है कि वो भी गोश्त खाएं और साथ उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन डॉक्टर्स उनको मना करते हैं, उनको शायद उनकी इन अयाम में जो है वो गोश्त वगैरह जो है वो कम खाएं। क्या मामला है? तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या उनको एहतियात करनी चाहिए मियाँ साहब, किस तरह उनको अपनी यानी कि डाइट के हवाले से करना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी देर से प्रमाण फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं, क्या फरमाते हैं? ऐसा है कि 19 साल पहले हमने रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी, 3 डायलिसिस मशीनों से हमने आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 90 डायलिसिस मशीनें हैं पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में। रोज़ाना को 150 से 250 लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। अब ईद के हवाले से जब बकरा ईद आती है तो हमारा जो ग़िज़ाई चार्ट है, जो हम अपने डायलिसिस के पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, ठीक है, और ख़ासकर ये पाए और कलेजी, ये जिनके किडनी फेल हो चुके होते हैं, वो डायलिसिस पर होते हैं, उनके लिए ये ममनू है। लेकिन पिछले कई सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब बकरा ईद के दिन आते हैं तो उसके बाद जब पेशेंट आते हैं तो उनमें से 50% की हालत गैर हुई होती है, और वो जो स्टेबिलिटी उनकी होती है वो डिस्टर्ब हुई होती है। तो जब हमने उसका स्टडी किया, देखा, तो पता चला कि उन्होंने बकरा ईद पर पाए भी खाए हैं, कलेजी भी खाई है, और अपना खूब मौज मेला किया है। तो जब हमने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी अब बकरा ईद का गोश्त है, वो तो खाना बनता है ना।
तो बात यह है कि बकरा ईद का गोश्त खाना तो वाकई वो स्वाब भी है, सुन्नत भी है, लेकिन जो पेशेंट हैं किडनी के, उनके लिए मैं ये इस वक्त चाहूँगा कि वो 2-4 बोटियाँ खाएं, शोरबा खाएं और उसमें सुन्नत पूरी करें, लेकिन जो चीज़ उनके किडनी को डिस्टर्ब कर रही है, उनके क्रिएटिनिन और यूरिया को डिस्टर्ब कर रही है, खुदा के लिए उससे बचें, क्योंकि अपनी सेहत आपको अजीज़ होनी चाहिए, और अपनी सेहत का जब हम ख्याल रखेंगे तो सभी चीज़ों को हम जो है वो सेलिब्रेट कर सकेंगे, ईदों को भी कर सकेंगे और अपनी फैमिली को भी सेलिब्रेट कर सकेंगे। इस हवाले से आपकी मेडिकल से ताल्लुक है, आपका डायलिसिस आपका भी शोबा है, तो क्या कहते हैं? ऐसे ही है एक्चुअली, दरअसल हो ऐसा जाता है कि जो डायलिसिस का पेशेंट है उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं दिन में 3 नहीं 5 बार खाना खाएं, अदर देन दूसरे लोगों की निस्बत ना, नॉर्मल लोगों की निस्बत। और उसमें यूरिया क्रेटिनिन जो है वो बाकी चीजों से भी बढ़ता है, हर चीज से बढ़ता है, कुछ भी खाने से भी बढ़ता है, जैसा कि सर ने कहा। लेकिन मुर्गी, मछली, अंडे, कीमा, गोश्त ये डायलिसिस के पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा खाना होता है, ना कि उनको कम खाना होता है, क्योंकि इसी की वजह से उनकी जो डाइट है वो बेहतर होती है। ये हो जाता है कि वो पानी का ख्याल नहीं रख सकते, और जो पानी उनकी बॉडी में ज्यादा होता है तो उनका सांस खराब हो जाता है। खाने पीने की वजह से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं होता जितना उनका पानी की वजह से होता है, बिकॉज हर हॉस्पिटल में 2 to 3 डेज की छुट्टी होती है, और डायलिसिस का पेशेंट एक वाहिद, आपको पता है ऐसा, तो उसका हर अल्टरनेट डे पे डायलिसिस होना होता है। लाइक जिनके हफ्ते में 3 दिन है और हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस है, उनको 3 दिन के गैप आ जाता है हर जगह पे, पहला, दूसरा, तीसरा दिन छुट्टियां मतलब हो जाती हैं, क्योंकि टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स भी छुट्टी पे होते हैं, बहुत इमरजेंसी हो कई जगहों पे तो वो ओपन होते हैं। आपका एक फायदा है, कोई मरीज आपसे कोई प्लॉट लेने आए तो अगर डायलिसिस का पेशेंट हो तो डायलिसिस की भी आप बता सकती हैं, फायदा है वैसे। एग्जैक्टली, हाँ जी। मेरे पास उधर ऑफिसेज में स्काई मार्केटिंग में जुहेब साहब हैं, उनकी मदर के होते हैं, अक्सर वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, जिस चीज को पता चलता है वो पूछते रहते हैं। सही है। तो मैं उनको जितना मेरे पास नॉलेज है और जितना मैं गाइड कर सकती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन ज्यादा जो है वो हम अपने काम पे फोकस करते हैं। जी नदीम भाई, खाने पीने की कितने शेर से तो लगता है माशाल्लाह आप शौकीन हैं, वैसे देखने वालों को बताएं कि कितने शौकीन हैं आप खाने पीने? देखें जी, अल्लाह का शुक्र है, बंदे को खाते पीते रहना चाहिए और खाना पीना जो है आप देखें कि है तो इसको हर चीज़ को म्याना रमी में रखना है, लेकिन ये चूंकि ईद का जो दिन होते हैं जी जी, तो खाने पीने वालों की सेहत तो बज़ाहिर नजर आती है, सही, लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह भी ये बता रही हैं कि भी हमें अपनी वो एहतियात जो है उसको भी सामने रखना है, बिल्कुल जरूरी। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि ये गोश्त जो है ये तो अल्लाह ताला हमें जरूरी है साल में मिलता है, लेकिन हम ज़्यादा उन लोगों को दावत दें जो हमारे दोस्त से मिले हुए बड़ा टाइम हो गया, अजीज़ो कारब को ख़ास तौर पे, फैमिली के लोगों को। अच्छा, बाहर ओवरसीज से बड़े लोग आते हैं, और आप देखें अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा हज पर इतना बड़ा जो है अल्लाह ताला ने मौका दिया है। अब वो हाजी साहिबान जो है माशाल्लाह वहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जहाँ वहाँ वो बकरे वहाँ भी करते हैं और वो यहाँ पर भी करते हैं। सही। आप ये देखें कि डबल ईद है, तो ये जितना खर्च करेंगे आप देखें कि जितने बाल हैं उस जानवर के अल्लाह उतने गुनाह माफ कर देता है, तो इससे बड़ा जो है वो और मौका को मिल नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि जी वो पैसा सेव करके आप दूसरे गरीब बंदे को दे दें, उनको ये बताएं कि ये फर्ज है, कुर्बानी फर्ज है, जिसके ऊपर फर्ज हो गई है कुर्बानी, उसने जब कुर्बानी करनी है एक जानवर करेगा तो जितने बाल हैं आप देखें करोड़ों में उसके बाल आते हैं, तो अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देता है। तो ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इससे अच्छा मौका कोई मिल नहीं सकता, मिलजुल के मिलने का और कुर्बानी करने का। यानी इसका फलसफा जो है वो इतना जबरदस्त है कि अल्लाह ने ये बख्शिश का फिर एक अल्लाह ने मौका दिया। वाह, खूबसूरत बात कर नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मेहमानों के साथ यूं ही जारी सारी रहेगा, या लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहने जाएंगे।
خیر مقدم ہے ناظرین اکرام، بہت بہت آپ کو عید مبارک ایک بار پھر. اور عید کے رنگ ہیں، اِسحار کے دن ہیں، اور عید مبارک ہم کر رہے ہیں اپنے تمام ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ مختلف شعبہ زندگی سے ہمارے مہمان ہیں، اور ہم ان سے جان رہے ہیں کہ عید کیسے گزارتے ہیں. ایک نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، شعبے سے وکیل ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نوجوانوں کی یہ آواز ہیں، اور مختلف جگہ پہ ان کی ہم دیکھتے ہیں اپیرنس ہوتی ہے. یہ خدمت خلق کے اندر بہت یقین رکھتے ہیں، اور یوتھ کمیٹی کے ہائی کورٹ کے چیئرمین بھی ہیں. چودھری احسان اللہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیا سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ عید مبارک جی. بہت بہت آپ کو. بہت شکریہ جی. آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ سارا سال ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز آئی نظر آتی ہیں، جو آپ کی مختلف فاؤنڈیشنز میں جانا، مختلف آنا جانا آپ کا. عید کا دن بھی آپ گھر میں گزارتے ہیں یا کہیں ہلکے میں دیتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ کچھ آپ کی سیاسی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی الحمدللہ، ایک تو تمام پاکستان کو، مسلم امہ کو عید مبارک، اور جنہوں نے حج کیا ان تمام لوگوں کو بہت مبارک. اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے. اور عید پہ جی جیسے ابھی آپ نے پوچھا، عید پہ عید نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے ڈیرے پہ. اس کے بعد حلقے کے دوست، اور چونکہ ایک سلسلہ بنا ہے تو عید نماز کے بعد ان سے ملنا ملانا شروع ہو جاتا ہے. پھر قربانی کا ایک سلسلہ ہے، اور عید کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی جو خوشیاں ہیں یہ دوسروں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں اور دوسروں کو اس کے اندر شامل کریں. بیسیکلی یہ احسار اور قربانی کی عید ہے، اور احسار اور قربانی کا جذبہ ایک دوسرے سے سیکھنا اور ایک دوسرے کو اسپیس دینا، اور اس چیز سے ہمیں سیکھ کے پوری اپنا زندگی اور تمام سال اس جذبے کو لے کے چلنا چاہیے. اور لوگوں سے ملنا. اور فاؤنڈیشنز کی جہاں تک آپ بات کی، اورفن ہاؤس ہے، میں اس کے اندر بھی میرا جانا ہوتا ہے اپنا. اور اس کے بعد اولڈ ایج ہاؤس کے اندر جانا ہوتا ہے. اور اولڈ ایج ہاؤس کے جو بزرگ ہیں اور اورفن بچے جو یتیم بچے ہیں ان کو ہم آپس میں ملا کے کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی جنریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا جو اپنی خاندان کی اصل خوشیوں سے محروم ہے وہ بھی اپنی خوشیوں کا مزہ دوبالا کر سکیں، اور فیملی کے جو اصل رنگ ہیں ان کو انجوائے کر سکیں، کسی حد تک اس کی فیلنگ لے سکیں. جی صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ قربانی کا جب یہ آتا ہے، یہ ایام آتے ہیں، اس سے پہلے قربانی کی خریداری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ آپ کے گھر میں کون کرتا ہے؟ کبھی آپ کا اتفاق ہوا بکرا منڈی جانے کا، اور پھر وہاں پہ جا کے وہ جو ایک جو توڑ جوڑ لگانا ہوتا ہے، جا کے ریٹ شیٹ، وہ کون کرتا ہے جی آپ کے؟ چودھری صاحب یہ بتائیں. وہ میرے والد صاحب جاتے ہیں، میرے بھائی جاتا ہے، میرے کزن جاتے ہیں. کبھی آپ کا جانا نہیں ہوا؟ نہیں، میں جاتا ضرور تھا، لیکن جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اس وقت جاتے تھے. یہاں اسے تھوڑا سا ارلیئر، جب آپ جس کو بچپن کہتے ہیں اس وقت ہم جاتے تھے. صحیح. تو اب ہم جو ہے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میرا ذرا جانا پاسبل نہیں ہوتا. اچھا ہم نا بات کر رہے تھے کسائیوں کی، موسمی کسائیوں. کبھی پالا پڑا آپ کا بھی کسائیوں سے؟ سر کسائی تو صرف عید کے دنوں میں بدنام ہے. کسائی تو سر پھر کسائی ہوتے ہیں. کسائی تو پھر دیکھیں آپ کو ساری ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو موسمی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جن کی ایکسپرٹیز ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ. اچھا موسمی کسائی آپ کہہ رہے ہیں ہر فیلڈ میں؟ تو کوئی وکیلوں میں بھی ہوتا ہے کوئی؟ جی وکیلوں میں بھی ہوتے ہیں کوئی؟ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. اچھا کوئی پالا پڑا آپ کا؟ نہیں، ہم تو خود وکیل ہیں، ہمارا تو پالا نہیں پڑنا. وہ ان کا پالا تو کسی عوام سے پڑے گا تو وہ بتائیں گے نا. جی صحیح. یہ میاں صاحب ایک طرف تو شخصیت آپ کی کہ آپ رحمان فاؤنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں، شوبز سے ہی بڑا تعلق رہا ہے آپ کا. میں نے سنا ہے یہ کہیں آپ نے کوئی فلم بھی کی ہے، کہیں بطور ایکٹر بھی آئے ہیں، تو کہاں روشنیوں کی دنیا، کیمرہ لائٹ ایکشن کی دنیا، اور کہاں پہ فاؤنڈیشن. یہ جو حادثہ پیش آیا یہ کس طرح پیش آیا آپ کے ساتھ؟ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو باصلاحیت بنایا ہے اور مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کرنے کی اسے صلاحیت دی ہے. تو یہ فلم میں جانے کا حادثہ ایسے پیش آیا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب زیر تعلیم تھا، بلکہ گریجویشن کر چکا تھا، تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے آرٹسٹ اسماعیل شاہ جی جو ایک ورسٹائل ہیرو تھے، تو ان کی ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہوئی. تو اس وقت میرا اس وقت ہیئر سٹائل فیس بالکل ریٹو کاپی تھا ان کا. ہمارے ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت ہی پیارے آرٹسٹ ہیں عاصم بخاری صاحب، تو میں نے پی ٹی وی پر ان سے 2-3 پلے میں کام کیا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ الفت صاحب شاہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو آپ کی ریزمبلنس ہے. پنجابی سے کہنے لگے کہ میری پونجی پوری فلم تو لگ گئی ہے تو میں نے بچا لو. میں کہا بخاری صاحب اگر آپ کا کام ہوتا ہے تو وائی ناٹ، میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب سیٹ پر گیا ان کی فلم عاشقاں دی بارات وہ مکمل کرنے کے لیے،
फिर बाकी 4-5 जितनी फिल्में और प्रोड्यूसर थे सारे उन्होंने मुझे साइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 फिल्में इस्माइल शाह की मुकम्मल करवाई एज़ इट इज़। कहीं फाइट थी, कहीं डायलॉग थे, कहीं गाने थे। तो उसके बाद मुझे 2-3 फिल्में नई भी मिल गई। लेकिन मीनवाइल वालदा साहबा चूँकि बहुत एक मजहबी और एक ख़ानदान का पीछे प्रेशर था, तो फिर वालदा साहबा ने जब कहा कि बेटे नहीं, ये आपको जो मैं देख रही हूँ कि आप वेलफेयर की फील्ड में आएँ और इंसानियत की खिदमत करें, तो फिर मैं वालदा के इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से वापस आया और फिर मैंने रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी और अब बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं। तो मैं समझता हूँ कि शोबिज़ में जितना जो अरसा काम किया एक्सीलेंट, उसका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। फाउंडेशन को माशाल्लाह कुछ 17 साल हो चुके हैं गालिबन। तो डॉक्टर वकार साहब के साथ आप दोनों ही थे कि इस इदारे को आपने साहब और मैंने मिलकर 2004 में रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अच्छा। और पहली 3 डायलिसिस मशीनें जो अल्लाह ने हमें वसाइल दिए थे उससे हमने आगाज़ किया। सही। उसी की खैर बरकत से आज हमारे पास 90 डायलिसिस मशीनें हैं माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये है एसार कुर्बानी का जज्बा। आज ईद के दिन जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, इसमें एसार कुर्बानी है कि आप दूसरों को सर्व करें। अल्लाह जब हमसे कुर्बानी मांगता है तो अल्लाह के लिए हम कहें लब्बैक, और जब अल्लाह अपने बंदों के लिए कहता है कि इनको फैसिलिटेट करें तो उनको फैसिलिटेट करें। तो यही इंसानियत है, मैं समझता हूं। जब ये सुमा हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के एतबार से, अगर बात की जाए इलाही स्टेट का, तो इलाही स्टेट कब से काम कर रही है और साथ फरहान साहब का जो कंट्रीब्यूट है उन्होंने कैसे शुरू किया, इसको थोड़ा देखने वालों को ये बताइएगा। सर फरहान ने इसमें बहुत मेहनत की है रियल एस्टेट में। उनका एक नाम है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं और उनका उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट है लोगों का। अभी भी वो रिसेंटली जो है वो यूके गए हुए थे और बाहर के उनके टूर ज़्यादा होते हैं और ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं जैसे कि वो ईद पे आते हैं और वहाँ पे भी वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स से बिजनेस टूर्स होते हैं मोस्टली उनके, वो जो हैं सर फरहान जो हैं वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं और वो उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा उन पे, वो यहाँ आते हैं। अभी भी वो उन्हीं के साथ मीटिंग्स में बिजी थी तो उनके बिहाफ मुझे आना पड़ा इलाही स्टेट की तरफ से। तो काफ़ी पीपल्स का उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहते हैं और इलाही स्टेट ने बहुत मेहनत की है। वो जो कमिटमेंट करता है वो उस टाइम पे डिलीवरी अपनी जो है वो करता है और चूंकि लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर लिहाज से आप कहें कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और ये हबीब ग्रुप ऑफ कंपनी का। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जाहिद रफीक साहब इसको देख रहे हैं और जाहिद रफीक साहब उस तरह के हैं कि वो क्लाइंट से पैसे लेके उसको डेवलप होने के वो सारी जो हैं वो वादे नहीं करते, वो अपनी जेब से पैसे लगा के उन्होंने सारा मतलब कि उसको जो है डेवलप किया है और लोग देखते हैं, वहाँ जाके विजिट करते हैं। जो यहाँ पे ओवरसीज क्लाइंट आते हैं वो वहाँ का विजिट करते हैं और अदर पीपल्स भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिटी है कि आप वहाँ पे कम पैसों में आपको एक बहुत अच्छे लिविंग स्टेटस मिल रहा है, वहाँ पे आपके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। और ब्रेक में कोई आप डील की भी जिक्र कर रही थी, कोई नहीं आपने? हाँ जी, 3.5 मरला जो है वो हमारी न्यू डील लॉन्च हुई है जिसपे बहुत ज्यादा हम लोग आजकल बिजी हैं और बहुत सारे क्लाइंट उसको लेने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश हैं बिकॉज वो एक कम रेट में बहुत अच्छा जो है वो हार्मोनी पार्क जो है वो उसका लॉन्च हुआ है और सब लोग कोशिश उनकी बहुत ज्यादा है कि एक लेता है वो अपने रिलेटिव को बताता है, वो अपने नेबर को बताता है, वो अदर पीपल्स को बताता है। देखें आप इतने महंगाई के दौर में जो है वो इकट्ठे प्लॉट नहीं ले सकते और जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सक रहे वो इसको जो है वो 3 मंथ्स का जो प्लान है उसके अंदर वो इंस्टॉलमेंट पे इसको ले रहे हैं, क्वार्टरली पे कर रहे हैं और ले रहे हैं। मैंने लोगों को बहुत ज्यादा देखा है, हमारी LSC के बाहर जो है वो रश लगा हुआ होता है, लाइक जैसे आप किसी मेले में गए हुए हैं। तो इस महंगाई के दौर में इस महंगाई के दौर में आप कभी विजिट करें तो आपको आइडिया हो कि वहाँ एक रश लगा हुआ होता है और कभी कभी तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ ये कहाँ से आ गए हैं। सही, चलें जी, अल्लाह आपको बरकत दे। एहसान भाई, हम बात कर रहे हैं ईद का दिन है, एसार का दिन है और खुशियों भरा ये दिन है। हम देखते हैं कि ईद के मौके पे खास तौर पे जिस तरह के क्योंकि मुख्तलिफ लोग मिलने आते हैं और आपका एक एहतमाम होता है दावत का, क्योंकि पंजाब का कल्चर है दावत सिस्टम एक यहाँ पे, तो आपके यहाँ कैसा एहतमाम किया जाता है और दोस्त अब आते हैं तो किस तरह के खाने आप लोग जो देते हैं या आप सिर्फ जो है ना उनको पानी से नहीं पिला के कहते हैं ठीक है चौधरी साहब के पास गए पानी पी के वापस आ गए? क्या किस तरह ईद की सेलिब्रेशन का आगाज किस तरह करते हैं? डेरे पे बैठ गए कि बस सिर्फ गपशप लगा के फारिग हो गए?
بات یہ ہے جی کہ عید کا جو دن ہے یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ایک سیلیبریشن کا دن ہے. ٹھیک ہے. جتنے دوست بھی تشریف لاتے ہیں اگر کھانے شانے کا کوئی اہتمام ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. تو وہ دوست کوئی بھی اپنے نصیب کا, کسی کا جس کا رزق نصیب کا لکھا ہوتا ہے, جی تو عاجز سے بندے ہیں جی, مسکین بندے ہیں, جو ہو سکے وہ دوستوں کے لیے سارا سال بھی کرتے رہتے ہیں, عید پہ بھی کرتے رہتے ہیں. ہم کوئی بڑی باتیں نہیں کرتے, بڑے دعوے نہیں کرتے, لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اس حیثیت میں دوستوں کے ساتھ. یعنی کہ اچھا, میں نے ابھی ندیم بیگ صاحب سے بات کی تھی اور میاں صاحب سے بھی کہ جو ہماری قربانی کا جو ہمارا ایک رواج ہے, ہم جو ہے نا وہ ران کسی اور کو گفٹ کرتے ہیں, پھر خاص جو ہے نا وہ تو آپ کے یہاں بھی کوئی اہتمام ہوتا ہے؟ یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. آپ نہیں بیچتے, یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, لوگوں نے نا یہ ٹرینڈ سیٹ یہ نہیں, میں آپ کو میں قرض کروں, یہ بڑا اپنا ایک فالس قسم کا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. بیسیکلی قربانی اللہ تعالیٰ نے جی وہ کر سکتے ہیں جی. وہ شامی صاحب ہیں, شامی گروپ آف انڈسٹریز کے وہ مالک ہیں, وہ ان کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, 3 حصے ہیں قربانی کے, اور 3 حصوں کے اندر آپ ان کا جو ڈسکرائب کیا ہے لمٹ آف اسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, آپ کو چاہیے اسی طرح کریں. یہ فیشن نہیں ہے, سارا سال فیشن بھی کرتے ہیں, سارا سال آپ مکس کریں جی. میڈم نے جتنی اچھی بات کی ہے, سارا کچھ اپنے فریزر میں نہ رکھ لیا جائے. اور یہ میڈم کا مینیو تیار ہوتا ہے 3 دن کا. میڈم کی باتوں سے لگے ایسے ہی رہا ہے. میڈم نے خود بتایا ہمارے میں اس طرح ہے کہ بتایا نا کہ مینیو آپ 3 دن تیار کرتے ہیں. نہیں, وہ والا مینیو نہیں ہے, ٹکے شکے تو بنتے ہیں, لیکن وہ اپنے حصے میں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا ہم نے رکھا ہے, ریلیٹو کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں آتا؟ چلیں وہ بھی آپ نے رکھ لیا ہوگا. وہ نہیں تو ہم نے اپنے والا تو دیا ہوتا ہے نا. اچھا, جو دیا ہوتا ہے وہی آ رہا ہوتا ہے, یہ بھی غلط پریکٹس. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ سارا سال کھاتے رہتے ہیں, تو بیسیکلی پرپز یہی ہوتا ہے قربانی کا کہ پور پرسنس کو دیا جائے. جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کے منہ میں ڈلے, ان کو جو ہے بستیوں میں جا کے دینا چاہیے, جو جھگیوں میں رہتے ہیں ان کو جا کے دینا چاہیے, کام والیوں کو دینا چاہیے. ایک بہت اہم بات یہ ہے احسان بھائی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تقسیم کرنا چاہیے, یہاں پہ جو سیریس پہلو وہ یہ ہے کہ تقسیم تو ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا, کیونکہ لینے والے جو ہیں اس کے اندر وہ بھی آ جاتے ہیں جو ریاکار بھی ہیں اور ساتھ پیشہ ور بھکاری ہیں. اور وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اس مہنگائی کے دور کے اندر جو اتنی غربت ہو گئی ہے, اتنے لوگ پریشان ہیں, پیٹرول کی لائنیں لگ گئی ہیں جی, آٹا لینے کے لیے رمضان میں کیا حالات ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہے. تو احسان بھائی یہ دیکھتے ہیں اصل حقدار تک چیز نہیں پہنچتی, ہم نے وہ کس طرح ہم لوگ اس معاشرے میں ہم کس طرح ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں کہ حقدار تک چیز پہنچے, یہ سوال ہے. بیسیکلی نا یہ سوسائٹی کا ایک ان ہول جو پرسونا ہے, یہ وہ چیز ڈیفائن کرتا ہے. ہم نے رمضان کے اندر راشن ڈرائیوز کرنی تھی, مختلف چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی. آپ بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ تشریف لائے, گلبرگ کے اندر ہم نے ایک پرائیویٹ این جی او کے ساتھ مل کے کیا. ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو پرائیویٹلی اپنے رائیونٹ کی سطح پہ کیا جائے, دور دراز کی جھگیوں میں کیا جائے, اور پیری فریز میں کیا جائے, گاؤں دیہات میں کیا جائے. لیکن وہاں پہ آپ کو ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مزاحمت کا سامنا, اور جس کے اندر آپ کو اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ بھگدڑ کے نتیجے میں خدا نخواستہ کوئی بندے زخمی ہو جائے یا کسی کی موت واقع ہو جائے, تو پھر زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لوگ ہمیں صرف ہماری ارادے پہ اور جو ہم چیز ڈسٹریبیوٹ کریں ہمیں اس پہ نیکی ملے گی. باقی اگر کوئی شخص آپ کو غلط گائیڈ, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہی گائیڈ کر رہا ہوگا نا, لیکن وہ کتنی کو دیر اس کو یوز کر لے گا. تو آپ کو چاہیے یہ کہ بغیر سوچے سمجھے جہاں تک ہو سکے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. کوئی اس کو لے کے کتنا کچھ کم یوز کر لے گا یا مس یوز کر لے گا. یہ ہماری ریشو قربانی کی بہت تھوڑی ہے اور لینے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے جو لوگ لینے آ رہے ہوں اس کی بھی پیچھے فیملیز ہوں, اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہوں, اور ہماری آنکھ ان چیز کو نہ دیکھ پا رہی ہو, اور بس جو بھی آپ کے پاس آئے سائل آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ. میاں صاحب جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہا یا عما صاحبہ نے کہ جی قسطوں پہ پلاٹ ملے, قسطوں پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ قربانی بھی ہو رہی ہے. ہم دیکھا ہوگا مختلف بہنس لگے ہوتے ہیں قسطوں پہ, جناب آپ کیا کہتے ہیں گاہیں لے لیں, یہ کر لیں, یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے اس پہ. تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. صحیح ہے, ایکچولی قربانی اس پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے. صحیح. اور جو صاحب حیثیت ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور دوسری بات ابھی اس کی لیگس کی ہو رہی تھی, قربانی پر جو لیگ روسٹ کروانا یا کسی کو گفٹ دینا اس کا کوئی اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے. صحیح. جتنا گوشت ہے گفٹ تو دے سکتے, نہیں دے سکتے. جتنا گوشت ہے اس کو مکس کریں آپ. صحیح. اور اس کو پھر آپ بانٹیں.
یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کی چوائس جو ہے وہ جناب اچھا گوشت اپنی فریج میں رکھ لیں اور باقی جو ہے وہ جو بانٹ دیں. نو. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے 3 حصے ہیں, اور میں جو اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ جو تیسرا حصہ گھر رکھنا ہے اس میں سے بھی آدھا آپ بانٹ دیں. لیکن اور ہوتا نہیں نا ایسا میاں صاحب, مسئلہ یہ ہوتا نہیں ایسا. دیکھو میری بات سنیں, ہمارا کام ہے کہ خود امپلیمنٹ کرنا. اگر میں سمجھتا ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنی ذات پر امپلیمنٹ کروں, اس کے بعد میرا کام ہے آواز اٹھانا, عام آدمی تک یہ آواز پہنچانا. سر آپ کے محرم سفر تک آپ کے فریج خالی نہیں ہوتے, یہ بھی المیہ ہے نا جی. آسان بھی ہے ایسا کہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں ہے تو نا, اگر محرم تک اگر آپ نے اپنے حصے کا گوشت رکھا ہے, اگر وہ اتنی وافر مقدار میں, تو آپ کے اوپر سمجھ لیں کہ حلال بھی ہے اور اس کا آپ کو حکم بھی ہے. جتنے وافر مقدار کا مطلب ہے کہ سارا آپ نے دیکھیں, کوئی بڑی قربانی بھی کرتے ہیں اس کا زیادہ گوشت بھی ہوتا ہے آپ کے پاس, تو آپ کرتے ہیں. جی میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جن دنوں میں شوبز میں تھا تو میں اپنے شہر دیپال پور اپنے گاؤں جانا, تو سینکڑوں لوگ جو شوبز میں مجھے لائک کرتے تھے یا وہ آتے, اس میں جو سفید پوش لوگ بھی تھے, غریب بھی تھے. تو ان دنوں میرا ٹرینڈ یہ تھا کہ جو قربانی جتنی بھی ہوتی تھی وہ سب اس کا جو ہے وہ کھانا بنتا تھا, اور شام تک پورا گوشت جو ہے وہ لوگ کھا چکے ہوتے تھے. تو میں نے بڑا انجوائے کیا ان دنوں میں قربانی کو, کیونکہ وہ لوگ بھی آ جاتے تھے جن سے میرا تعلق نہیں تھا, صرف شوبز کے حوالے سے ایک فلم سٹار, ایک ٹی وی سٹار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑا راحت کا باعث تھا. اس لیے میری تمام بہن بھائیوں سے, تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں, تو قربانی ہے احسار کا نام, جذبے کا نام, تو جتنا گوشت ہے, جتنا آپ ایک دن کھا سکتے ہیں اتنا اپنے لیے استعمال کریں, باقی سب بانٹ دیں ضرورت مندوں میں. اپنے سفید پوش جو رشتہ دار ہیں ان میں بانٹیں, اپنے غربا جو ہیں وہ بانٹیں. جیسے آپ فرما رہے تھے تو کچھ لوگ مانگنے آتے ہیں, ان کو دینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. جو نہیں مانگنے آتے ان کے گھروں تک آپ جو ہے وہ گوشت پہنچائیں, اس کا بہت اجر و ثواب ہے. بہت اجر و ثواب ہے. ساتھ احسان صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے خوبصورت موقع کے اوپر؟ جی باجی, عید کا تہوار ہے, اس میں ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں جو ان سے سارا سال اپنے بزی اسکیجول کی وجہ سے آپ دور رہتے ہیں, اور ان رشتہ داروں تک آپ پہنچیں جو مانگنے نہیں آتے, جیسے ابھی میاں صاحب نے بھی فرمایا, اور ان بستیوں, پیریفریز, گاؤں دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں جائیں جہاں پہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے. وہ سارے لوگ ہی اس ایریا کے اندر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں, انہیں ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے کریں. اور گلی محلے کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ اکثر لوگ قربانی نہیں کر پاتے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ بڑی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی لینی, ہم نے بھی. اگر آپ کے پاس کوئی جانور زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ ان کے گھر بھیج دیں کہ یہ قربانی آپ کریں, تو یہ اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے. اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی ادا پسند آئے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گی. شما کیا پیغام دیں گی آج کے اس تعلق سے؟ اور مارکیٹنگ کا دور ہے, آپ لوگ ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. میں نے یہ بھی پوسٹرز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی فلاں فائل لینے پہ ایک بکرا آپ کو دیا جائے گا. یہ کون سی مارکیٹنگ ہے؟ میں نے تو نہیں ایسا دیکھا ہے نا کہ دیکھا میاں صاحب, آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں, آپ کا جھکاؤ ہے پراپرٹی کی طرف, آپ ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ میڈم ایموشنل ہو کے اعلان کر دیں کہ میں ایک فائل پہ بکرا دینے کا اعلان کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ کیسا ٹرینڈ ہے. دیکھیں نہیں, ہمارا جو قربانی سنت ابراہیمی ہے, اور اس کا اس طرح میرے نزدیک صرف ایک یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا میں نے خود دیکھا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. قربانی جو ہے یہ ایک ہمارا اسلامی ایک ہمیں حکم ہے. مارکیٹنگ کریں لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ اس چیز کو بھی انوالو کر لیں. میرا کہنے کا مقصد میں نے تو بالکل نہیں ایسا دیکھا یا سنا. اس اور پوسٹر میرے پاس پڑے ہیں, وہ ویسے کسی نے فنی بنا دیا ہوگا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اتنا تو دل کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی بکرا دے دے فائل کے ساتھ. دیکھیں نا دل, اور پھر گوشت دینے کا بھی دل نہیں. نہیں, اپنی بات تو میں کرنی تھی. اور ایک بات, قربانی کی جو کھالیں ہیں اس کا ریٹ آپ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا, لیدر کا ریٹ بہت زیادہ آج بھی, اور اس سے پاکستان کے ٹرسٹ
پاکستان کے مدرسے اور پاکستان کے خیراتی ادارے چلتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے یہیں سے چلنا ہوتا ہے. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو لیدر کا اصل ریٹ جو مل مالکان اور فیکٹری اونر جو اس کے اوپر کمائی کر رہے ہیں اس ریٹ کے اوپر اس کی خریداری کا ریٹ کو انشور کرے, تاکہ یہ خیراتی ادارے ڈائلسس والے, اپنا بیمار بچوں کے اورفنج ہاؤس, اولڈ ایج ہاؤس والے اور اپنا مدرسہ سسٹم والے, وہ مختلف سکولز حتیٰ کہ کئی کالجز اور ادارے بھی اس کے اوپر چلتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس ریٹ کو انشور کرے. آج ریٹ کھال کا ریٹ اتنا کر دیا کہ لوگ صرف گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں, اتنا بھی اس کا ریٹ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا فریٹ چارجز جو آپ کو اس کا کرایہ منڈی تک پہنچانے کا وہ بھی پورا ہو سکے. یہ باعث فکر لمحہ فکریہ پوری نیشن کے لیے, خیراتی اداروں کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے. میری میڈیا کے توسط سے حکومت سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس کے ریٹ کو انشور کریں تاکہ یہ خیراتی ادارے اچھے طریقوں سے ویلفیئر کے کاموں میں لوگوں کی خدمت کر سکیں. کیا پیغام دیں گے آج کے تعلق سے؟ آخری منٹ ہے ہمارے پاس. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عید کا موقع ہے, ہمیں سب سے ملنا چاہیے اور گوشت جو ہے وہ پور پرسن تک اسپیشلی بھیجنا چاہیے, جو سارا سال نہیں کھاتے ان تک بھیجنا چاہیے. ہو سکے تو اپنا حصہ بھی بانٹ دیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا صاحب استطاعت بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں. ان لوگوں کو دیں جو نہیں لے سکتے, اس مہنگائی کے دور پہ جو نہیں لے سکتے, ہمیں ان کو دینا چاہیے. تو فریجیں نہ بھریں اور نہ رکھیں, فنکشنز نہ کریں, مطلب گھر میں سیلیبریٹ نہ کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کسی پور پرسن کو دیں. ایگزیکٹلی میرا مینیو ویسے بھی کم ہوتا ہے بیکاز میں قربانی کے زیادہ شوق سے گوشت نہیں کھاتی. چلیے بہت شکریہ تینوں مہمان تشریف لائے اور بڑی خوبصورت باتیں آپ لوگوں سے ہوئی, اور یہ پیغام تھا جن مہمانوں کا کہ قربانی کا گوشت کم سے کم کھائیں تاکہ لوگوں تک زیادہ پہنچ سکے, اور یہ اللہ کرے ہم اس پیغام کو سمجھیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہنا چاہیں. خیر مقدم ناظرین اکرام, عید کے خوشیاں ہیں اور اظہار کے رنگ ہیں. ایک بار پھر ہم اپنے پیارے مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں. نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے اور مختلف شعبہ زندگی سے ہمارے ساتھ دوست ہوا کرتے ہیں. پہلے مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا تعلق جو بزنس کمیونٹی سے ہے اور اپنے بہت اچھے انداز کے اپنے کاروبار کو بھی لے کے چلتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی بہت رکھتے ہیں. عمر شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سی ای او ہیں شامی گروپس اینڈ کمپنیز کے. آپ کو خوش آمدید, عید مبارک سر. السلام علیکم. کیسے شامی صاحب؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ. پاکستان میں تشریف لے آئے ہیں آپ کا شکریہ. چلیں جی, بہت شکریہ تشریف لائے آپ. ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اس کوہ نور کی اسکرین سے ہمارا یہ ایک کہہ لیں روٹین ہے ہماری کہ ہم ان تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے ہیں. ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق جو محراب سے ممبر سے ہے, اور جب چاند دیکھنے کی باری آتی ہے تو ان کی بھی باری ہوتی ہے کہ چاند ساتھ ساتھ دیکھیں, اور چاند کہاں تک پہنچتا ہے یہ ان سے بھی پوچھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ کہ اس بار انہوں نے جو عید کروائی ہے, اس والے سے یہ بات کہ مولانا مبشر رحیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علماء کونسل پاکستان کے یہ رکن بھی ہیں. آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں. عید مبارک جناب. بہت بہت آپ کو عمر کی مبارکباد. بہت بہت جناب. اور ہم جب بات کرتے ہیں فاؤنڈیشنز کی, تو خاص طور پر پاکستان وہ ملک ہے جو بہت زیادہ یوتھ رکھتا ہے. نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہیں, سرمایہ ہیں, اور خوشی ہوتی ہے جب ہمارا نوجوان کسی خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. غوثیہ فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو اپنے تمام جو ہے اپنے اہل علاقہ کے لیے ہی, نہ صرف اہل علاقہ بلکہ اس ٹائم شہر لاہور کے اندر 3 مختلف مقامات پر فری ڈسپنسریز کی سہولیات مہیا کر رہی ہے. اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس قربانی پر جو ہے یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کیے کہ یہ ہسپتال بنانے جا رہے ہیں. ایک ہاسپٹل, بہترین جدید ہاسپٹل انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں. ان کے جو ہے وہ صدر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں, جناب موجود ہیں ہمارے ساتھ بہترین بھائی عثمان صاحب, جو بڑی محبت کے ساتھ یہ پورا کارواں لے کے چلتے ہیں. آپ کو خوش آمدید اور عید مبارکباد. عثمان بھائی, آپ کے آنے کا بھی شکریہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. عید بیسیکلی پیار اور محبت اور بھائی چارے کا نام ہے. عید کے دن ایک ایسا دن ہے جس دن ہم اپنے تمام دکھ درد بھلا کے اور تمام جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کو بھلا کر
اگر ہم ایک محبت کا شیک ہینڈ آگے بڑھائیں اپنے رشتہ داروں کی طرف، دوستوں کی طرف، محلے داروں کی طرف، تو میرے خیال سے عید ہمیں یہی کہتی ہے. عید یہی کہتی ہے. آغاز کر رہے ہیں جی شامی صاحب سے. یہ شامی صاحب، عید جو ہے آپ نے بہت ساری عیدیں باہر منائی ہیں، پاکستان میں بہت ساری عیدیں منائی ہیں. وہ جو عید جو ہے پاکستان میں مناتے ہیں اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے کہ قربانی کے جانور لینے جانا ہے، پھر اس کی کچھ دن دیکھ بھال بھی کرنی ہے، پھر موسمی کسائیوں سے پالا پڑتا ہے. تو آپ جو ہے وہ عید کو سیلیبریٹ کس طرح کرتے ہیں، کس طرح اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں؟ پورے سال انسان کاروباری مصروفیات میں رہتا ہے، فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن یہ تہوار وہ آتے ہیں کہ فیملی کو خاص طور پہ انسان ٹائم دیتا ہے. تو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی عید کو، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. شکریہ طیبی صاحب، آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. میں ہمیشہ اس چیز کو کیش ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ باہر رہنے کی وجہ سے اور بزنس میں مصروف رہنے کی وجہ سے آنا جانا بہت ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، تو ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے. اب اس شارٹیج کا سب سے بیسٹ یوزیبل ٹائم ہوتا ہے جب ایونٹس آ جاتے ہیں. تو اسپیشلی جو عید قرباں ہیں، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ عید قربان کے موقع پہ آپ پاکستان کی اس عید قربان کے کلچر کو، یہ جو بکرے خریدنا اور اس کا احلال کرنا اور موسمی کسائیوں اور اچھے کسائیوں سے پالے کا پڑنا، اس چیز کو لوگ وہاں مس کرتے ہیں. اور اسی لیے عید قربان پہ بہت سارے لوگ پاکستان آتے ہیں اور آ کر اپنی فیملیز کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک پرفیکٹ موقع ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتی ہے، آپ پریپیئرڈ بھی ہوتے ہیں، چھٹیوں کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پہ میں پاکستان میں اویلیبل ہوں. اور کیونکہ ایک ہر سال میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑی عید پہ یہیں موجود ہوں، تو کسائیوں کے معاملے میں میری جان بچ جاتی ہے. ہمارے پاس ریگولر کسائی اویلیبل ہیں پچھلے 15-20 سال سے، تو وہ ریگولر کام ہمارا ٹھیک انداز جاتا ہے. بکرا منڈی جانا، پھر وہاں پہ قربانی کا جانور خریدنا، یہ کون ساری خریداری کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارمنگ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، میری اپنے کنٹرول شیڈز ہیں، تو ہم لوگوں نے کچھ جانور تو سم ٹائمز اپنے فارموں پہ پالے ہوتے ہیں اپنے لیے. بٹ سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ شوق ہوتا ہے کہ یار ہم بھی منڈی سے کوئی جانور لیں اور کوئی خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ میرا ہی سب سے زیادہ فیملی میں شوق ہے، میری ڈیوٹی ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ دوست احباب کے لیے بھی اور بہت سارے اور بھی ریلیٹیوز کی فیملی کے لیے بھی مجھے ہی بار بار منڈی جانا پڑتا ہے. تو اگر میں پاکستان میں اویلیبل ہوں تو 15-20 دن میری عید جو ہے اس انجوائمنٹ میں گزرتی ہے. اور میں جانوروں کو خریدنے اور بیچنے کو، اور اسپیشلی ان کی ڈفرینٹ جو عادات رمزیں ہوتی ہیں جس سے آپ اگر ایک دفعہ محبت ہو جائے آپ کو، تو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو، کیونکہ دے ٹیچ یو الاٹ کہ ہاؤ ہیومن شوڈ بیئر تھنگس. کیونکہ وہ بھی بڑی مشکل حالات میں اپنے آپ کو منڈیوں میں، کیچڑوں میں، پھر بیوپاریوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جس انداز میں وہ پورا سال محنت کر کے اور چیزوں کو وہاں تک لے کے پہنچے. تو یہ بہت آسان ہے ہم سب کے لیے ایٹ دا ڈے آف عید کمپلین کر دینا کہ جی یہ جانور بہت مہنگا دے رہے ہیں یا یہ منڈی بہت تیز ہے. آئی مین ایٹ ون اینڈ اٹس ٹرو کہ ہماری انکم لوگوں کی بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری اکانومی اتنی ڈاؤن چلی گئی ہے کہ چیزیں بہت ایکسپینسو ہو گئی ہیں. لیکن آن دی ادر اینڈ اگر آپ ان لوگوں کی پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ جو اس جانور کو پال کر رہا رہے ہیں، جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کروں اسی عید کا، تو جو ٹیمپریچر ہم فیس کر رہے ہیں اس عید کے مہینے کے لیے کر رہے تھے جب ہم نے ابھی یہ پیچھے عید کے جانور شہروں میں آ رہے تھے، تو آپ یقین کریں کہ اس ٹیمپریچر میں جانور کو سنبھالنا اور پالنا، اور پھر جس طرح کا ڈیزاسٹرس ہمارا پرابلم ہوا سندھ میں سیلاب کی وجہ سے اور وہ سارے سینیریوز، تو سم ٹائمز پرائز جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہے سم ایشوز میں. آپ اس کاسٹ کو جب آپ خود کریں گے تو آپ ایگری کریں گے کہ دے آر ناٹ ریئلی ارننگ اے لاٹ ایز لانگ ایز دے آر ناٹ ریپنگ یو آف. اگر وہ بہت زیادہ اوور چارج کریں یو کین ٹیل، بٹ اگر اٹس اے نارمل کائنڈ آف جانور جس کی ایک پرائز پچھلے سال سے اوبیسلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ہائی، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، جی سمجھنا پڑے گا، ادروائز دیر از نو چوائس. مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب بہت ہی ماشاءاللہ خوش طبع انسان ہے. مولانا صاحب یہ عید پہ جو ہر سال جو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، اور اس بار جو اچانک عید پچھلی ہماری گزری اچانک سے آئی اور اچانک سے ہی رمضان آیا، تو یہ جو اس بار جو چاند کا سلسلہ کار کیے کیا کیا آپ اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں، مولانا صاحب کو اعلان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا بننا اللہ رب العزت کے لیے. صحیح. آپ نے بہت اچھا سوال کیا چاند کے بارے میں
دیکھیں جی یہ جب واضح نظر آ جائے اور تمام امن کمیٹی کے جو ساتھی ہوتے ہیں یا چاند دیکھنے والے احباب ہوتے ہیں پھر متفق ہو کے پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے. اب جب واضح ہو جائے تو پھر ہم اعلان کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ واضح جو نہ ہو تو پھر ایسے بتا دیں, کیوں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. پہلے پشاور میں نظر آتا ہے, پہلے پشاور میں نظر کہاں آ جائے جہاں پر لوگوں شہادتیں مل جائیں تو اس شہادتوں کو پھر ہم آگے انشاءاللہ پھر آگے نظر ثانی کر دیں. اچھا مولانا صاحب ایک اور چیز ہے, عید پہ جو ہے لوگ آتے ہیں عید نماز پڑھنے کے لیے, تو عید آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے پورا اسکیجول ہوتا ہے, آپ لوگوں کا پورا سال جو ہے نا 5 نمازیں جماعت سے پڑھانا ایک بڑی ڈیوٹی ہے جی, اور اس پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں, آپ لوگوں کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے آپ لوگوں کی. عید کس طرح گزارتے ہیں کہ علماء کے لیے تو وہی ہوتا ہے نا کہ صبح عید نماز پڑھائی, فیملی کو کچھ ٹائم دیا, پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا, پھر عصر کا ہو گیا, کچھ کھا لے بھی, تو کس طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ علماء کے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ عید کس طرح مناتے ہیں. کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن عید کس طرح مناتے ہیں؟ دیکھیں جی جب چھوٹی عید آتی ہے تو پورا رمضان میں تراویح سنانا, پھر صبح درس قرآن کی ترتیب, شام کو درس کو, پھر افطاری کا اہتمام کرنا, سحری کا اہتمام کرنا, پھر جب چاند رات ہوتی ہے پھر اعتکاف والے بیٹھتے ہیں, پھر اعتکاف والوں کو درس دینا, پھر پوری رات صفائی وغیرہ جو مساجد کی ان کی کروانا, پھر اس کے بعد صبح پھر عید کا, پھر ہم نے صبح سے لے کر ظہر تک سونا ہے, پھر وہی ظہر اثر مغرب, پھر اس کے بعد پھر ہم جو علماء اکرام اتحاد وغیرہ کے پھر وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں, پھر سسرال کا حق ادا کرتے ہیں, ہر کسی کا حق ادا کر کے پھر اس کے بعد سسرال کا بڑا پیار سے سسرال کا حق ادا کرتے ہیں. پھر سب کا حق دیکھیں جی, سب کا رشتہ داروں کا بھی حق ہے اور ساتھ ساتھ ہی چلنا چاہیے. پھر آگے قربانی کی آ جاتی ہے. اب قربانی میں اکثر مدارس میں اور یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے. اس میں یہ ہے کہ غربا لوگ بھی قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں, تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو مختلف حصے ہوتے ہیں, تو اس کی برکات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ مستحق تک بھی پہنچ جاتا ہے, تو مستحق تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اس میں شامل ہو سکتا ہے, عام بندہ بھی شامل ہو سکتا ہے. اب دیکھیں حکم یہ ہے کہ عاقل بالغ ہونا ضروری ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 حصے تقسیم, پہلے سب سے پہلے پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, پھر غربا ہیں, پھر اس کے بعد. اور اب کب ہم 3 چیزوں کو لے کر ہم یہ کریں گے, یقین جانے پھر ہمیں پتہ ہے. اور سب سے مین چیز یہ تقوی ہے بس, اور حلال ہے. الواوا کے لیے کبھی قربانی قبول نہیں ہوتی. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جانور ذبح کرو, ذبح کرنے کے ساتھ اوپر کھڑے ہو, جب خون کا 1 قطرہ گرے گا تو اللہ رب العزت اس کے 1 قطرے میں تمام گناہوں کو معاف. کیا کہنے, سبحان اللہ. ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں ایثار کی, محبت کی, قربانی کی, اور ان فاؤنڈیشن کا بھی ذکر کرتے ہیں, تو غوثیہ فاؤنڈیشن کی میں نے اس طرح بات کی, تو عثمان بھائی آپ نے اس بار کھالوں کے لیے بڑی جو نا کمپین لگائی ہوئی ہے اپنی کہ جی ہمیں کھالیں دیں. یہ پہلے بھی سلسلہ کرتے ہیں کہ پہلا سال ہے آپ کا؟ اگر پہلا سال ہے تو کس طرح مینج کریں گے؟ اگر پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اور جو آپ ایک منصوبہ نیا لے کے آئے ہاسپٹل کا, اس کا کیا آپ کے ذہن میں ایک لائے عمل ہے, ذرا دیکھنے والوں سے شیئر کیجیے گا. جی اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ٹائم دیا. اور جیسے کہ عید کا ذکر ہو رہا ہے اور کھالوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو کھالیں ہم الحمدللہ تقریباً 11 سال سے اکٹھی کر رہے ہیں. تو جیسے کہ پہلے کھالوں کا ریٹ بھی اچھا خاصا ہوتا تھا, اور یہ جیسے پہلے بات بھی ہوئی ہے کہ ان کے اچھے خاصے ریٹ ہوتے تھے, اور جو مطلب فلاحی تنظیمیں یا مدارس وغیرہ ہیں ان کے لیے ایک اچھا بیک اپ بن جاتا تھا. تو لوگ خوشی سے دیتے تھے اور لینے والے بھی خوشی سے جاتے تھے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ بس کچھ لوگوں کے نا مائنڈ سیٹ اس طرح بن چکا ہوا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں کچھ حکام کا اس طرف دھیان ہو جائے کہ جی یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے, جس سے جو کام ہم نہیں کر پا رہے, یہ بہت سی NGOs, بہت سے مدارس اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر کے جب اپنے سارے دن عید کے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عام لوگوں کی طرح وہ خوشیاں نہیں مناتے, وہ کھابے نہیں کھاتے, کھانے نہیں کھاتے, مطلب کوئی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. وہ مطلب کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے کبھی کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی رکشے پہ جا رہا ہے, بڑا کام ہے. دیکھیں جی پوری ایک ذمہ داری ہے نا, تو اس کو مینٹین کرنا ایک اچھا آسا جو ہے وہ تنگی والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کو ساری چیزیں برداشت کرنی پڑنی ہیں. تو الحمدللہ 11 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہیں گے کہ وہ کام جو ہے اس طرف کو تھوڑا سا دھیان بھی دیں کہ یہ ان کے ریٹ کے حوالے سے جو ہے
है वो कुछ अच्छा बढ़ने उस्मान भाई, चाहिए। माशाल्लाह नौजवान हैं आप, तो हर वक्त सीरियस ही देखा आपको मैंने, वैसे कभी मुस्कुराते ही नहीं देखा। वैसे ये बताएं कि क्या फैमिली वाले नहीं कहते कि भाई आपकी एज तो घूमने फिरने की है, किन कामों में पड़ गए हो? कोई ऐसे घर से ये जो आगाज़ किया आपने इतना सफ़र का, तो कोई घर से कोई मुश्किल तो नहीं आई? सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि जब आपको कोई सपोर्ट होती है ना तो फिर ही आप किसी चीज़ में जो है वो शेयर होते हैं। सही। और ख़ास कर में जब आपको घर से सपोर्ट हो जाए, और सेकेंडली फिर आप बाहर निकलते हैं ना, बाहर अच्छे दोस्त, अच्छे हमसाए, अच्छे कुलीग, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी वालदा को ज़िंदगी दे, उनकी सोच इस तरह की है, अल्लाह ने हमें एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर दिया हुआ है, उनकी सोच ये है कि अल्लाह हमें छोटा सा और घर दे दे, ये घर हम सारा डिस्पेंसरी को दे के तो जो है वो हम अपने जो है वो अल्लाह के नाम पे करते हैं। क्या तो मकसद ये है कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से सपोर्ट है। इस वक्त एक डिस्पेंसरी हमारी घर के नीचे है, ठीक है, और 3 डिस्पेंसरी है। मैं लास्ट भी डिस्कस कर रहा था कि अल्लाह की ख़ास रहमत है कि वो पाक ज़ात ही काफ़ी है अपने बंदों के काम आने के लिए, लेकिन जब वो बंदों को चुन लेती है तो फिर उसकी मेहरबानी होती है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, तकरीबन 1 लाख के करीब मरीज़ तीनों डिस्पेंसरियों से एक साल में जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। तो आप अगर किसी एक के काम आ जाओ तो आप सजदे शुक्र से आप नहीं उठ सकते। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी फ़िक्र है, मालिक की रहमत है और करम नवाजी है। और रही बात ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी चौथी डिस्पेंसरी जो है एक अच्छे खासे रकबे पे 5 मरले की जो है वो डिस्पेंसरी, एक बंद के ऑपोजिट साइड जहाँ पे डिस्पेंसरी की ज़रूरत भी थी, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हमारी जो ओपन हो रही है। ईद से पहले का थोड़ा सा प्लान था कि पहले ओपन कर लें, लेकिन वो ईद की मसरूफियत, कुछ आपने जैसे देखा कि कंपेन वगैरह ये वो, उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया, कुछ दोस्तों को इंगेज करना। खाने पीने के कितने शौकीन हैं आप, ये बताएं? खाने में फास्ट फूड तकरीबन, यानी कि आप ये गोश्त को हाथ नहीं लगाते कुर्बानी की? नहीं, गोश्त खा लेता हूँ, लेकिन ये अगर अच्छा पका हो तो। सही। आपको पता है कि हर बंदा, जैसे आपने वो मौसमी बात की, मैं तो आगे वाला नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हर फील्ड में मौसमी लोग होते हैं, ठीक है, जो अपना फ़ायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं, अगला बंदा चाहे रोता रहे, ठीक है। हम सब लोगों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बोटी के चक्कर में ना अगले का बकरा लाए। मौलाना साहब पैगाम क्या देते हैं आज के ताल्लुक से? मैं आज के ताल्लुक से सबसे पहले ये देता हूँ कि ईद के दिन जो बड़ी ईद है, जो आज का प्रोग्राम आपने किया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो इसमें सबसे आला जो रिज़्क़ और खाना है इब्तिदा वो गोश्त है जी, और उसमें सबसे साथ ये है कि गोश्त के साथ साथ कोशिश ये करें कि शुरुआत में जो गोश्त है उनको पड़ोसियों और गुरबा को साथ मिला लें। उसकी बरकत ये होगी कि वैसे इंसान, जो हमारे मौलाना हज़रात हैं खाने पीने के से हैं शौकीन, है जी देखें जी, सब शौकीन है, ये ना कि सिर्फ मौलाना है, सारे माशाल्लाह शौकीन है। और कुर्बानी के गोश्त में यकीन जाने बहुत बरकत, वाह वाह, और मज़ा आता है इंसान को, और दिल नहीं चाहता कि बंदा गोश्त को छोड़े, बस लगा। इसमें बरकत है, काफी बरकत है। क्यों? अल्लाह के रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्लाम में है ना अल्लामा साहब, आपसे वैसे हमारा प्यार है माशाल्लाह। आज के दिन में लोग, कितने लोगों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी है, बेशक ऐसी है। तो आप फिर हम आपकी तरफ आएंगे कुर्बानी, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह। और यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहने जाएंगे। खैर मकदम नाज़रीन का आप एक बार फिर देख रहे हैं कोहिनूर की स्क्रीन पे। ये खूबसूरत ईद शो ईसार का दिन है, मोहब्बत का दिन है, खुशियों भरा दिन है। हर इंसान इस कोशिश में है कि आपके रब को मनाए, कुर्बानी करे, और वो कुर्बानी का गोश्त जो है वो सही हकदारों तक पहुंच जाए। हमारे पास जो मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से जो लोग मौजूद हैं, वो सिर्फ इसलिए मदऊ करते हैं कि उनकी जो सारे साल जो वो रूटीन होती है उससे हट के ये ईद का त्यौहार आता है, खुशियों का त्यौहार आता है, वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। मज़ीद मेहमानों ने मैं ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत जो कारोबारी लिहाज से अपना बहुत बड़ा कद रखती है। साथ हम देखते हैं कि आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। अगर किसी ने जानना हो कि प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, किस प्रॉपर्टी में फ़ायदा है, तो इन्हें लोग ज़रूर याद करते हैं। लोगों को इनका नाम
असबर है, लोग इनसे राबता करते हैं और ये लोगों को गाइड बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ साथ अभी दुबई का टूर जो आपने किया बड़ा कामयाब आपका गुजरा है, बहुत सारे चैनल्स पे हम इनको देखते हैं, ये प्रॉपर्टी के एतबार से लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। और फार्म हाउसेस का जो ट्रेंड जो है, ये इन्होंने एक रिवाज दोबारा से एक ऐसा लेके आए हैं कि जदीद फार्म हाउसेस को जो एक जो है लाहे अमल है वो ये पेश कर रहे हैं। महबूब हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर, बहुत बहुत आपको। और सबसे बढ़कर ये भी एक दुख की बात है कि इनके वालिद ग्रामी का जो है वो 2 दिन पहले इंतकाल भी हुआ, उस पर भी बहुत अफसोस करते हैं जी आपसे। और एक पहली ईद आपकी ऐसी है कि वो बड़ी गम वाली ईद है कि बाप का जो साया है, ये किसी भी उम्र में वो बाप जाए वालदैन तो फिर वालदैन हुआ करते हैं, उस पर भी हम बड़े आपसे ताज़ियत का इज़हार भी करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और साथ ही साथ एक शख्सियत जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है, हम देखते हैं कि मजहबी एतबार से आपका बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा है और एक ऐसी खानका जो कुर्रा अर्श पर राइज है, आस्ताना अली असगर मौला शरीफ के खानका, ऐसी खानका जहाँ से इल्म की बात की जाती है, मार्फत की बात की जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे खिदमत खल्क का जो एक सेक्टर है बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम होता है। और ये ऐसी दरगाह है और जिससे हर शख्स वाकिफ़ है। आप खलीफा मिजाज हैं उस दरगाह से और तय्यबी फाउंडेशन के जो है सरगर्म कारकुन भी हैं और ये कुर्बानी के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं सरगर्मी का जो है हम देखते हैं कारकुन हैं और साथ साथ ये खिदमत खल्क के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। और कुर्बानी की खालें वगैरह जो है हम देखते हैं उसके ज़रिए जो रकम आती हैं, ये बहुत सारे इदारे चला रहे हैं, सर्विसेज चला रहे हैं तय्यबी फाउंडेशन के थ्रू और हॉस्पिटल्स चला रहे हैं। आज हमने मदू किया है कि किस तरह ये सारा काम करते हैं और इस ईद पे जो है ये किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। पीर वारिस अली तैयबी साहब हमारे साथ हैं, खलीफा मिजाज का मौला शरीफ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको, आप तशरीफ लाए हैं, आपके भी आने का शुक्रिया। आगाज करते हैं महबूब भाई आपसे कि ईद का दिन है और ये दिन तो बड़ा खुशियों भरा होता है, लेकिन आपके साथ एक ऐसा गम मुंसलिक हो गया इस ईद पर कि बाप जैसे शफकत भरा साया सर से उठ गया। तो बड़ी आपकी फिर मेहरबानी आप तशरीफ लाएं, तो क्या किस तरह फील हो रहा है आपको? ये पहली ईद बाप के बगैर गुजर रही है, या वालिद साहब के साथ जो ईद गुजरी वो कोई अहवाल आप शेयर करना चाहें? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फादर जब तक जिंदा थे फील ही नहीं होता था कि उनके जाने के बाद किस तरह की फीलिंग होगी, किस तरह की कमी फील होगी। माँ बाप जो होते हैं ना, अगर वो माजूर भी हो ना तो सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन होते हैं कि घर में मौजूद है, ठीक है ना। भले ही जिस मर्जी हालत में मूव भी नहीं कर सकते थे, चूँकि ही वॉज अराउंड 90। माशाल्लाह एक तरह के मजहबी स्कॉलर थे, फ़िक़्ह में उन्होंने की हुई थी PhD माशाल्लाह। तो चूँकि मजहबी मतलब एक बात है कि एक नमाज नहीं छोड़नी और तकरीबन रोज़े की हालत में रहते थे। अल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए बड़े सादत की बात थी, आनर की बात थी। मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं की वजह से ना मैं जो आज डेवलप हुआ हूँ ना, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का किरदार है, लेकिन मेरे वालिदैन की दुआओं का बहुत बड़ा किरदार। बेशक। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन दुआओं से अब महरूम हो गया वालिद साहब के जाने से ना। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और पहली ईद जो है ये बड़ी बहुत यानी उनको मैं बुरी तरह मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उनको। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। हम दुआ को भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सर कि वो एक अच्छे बाप ही नहीं, वो अच्छे दोस्त भी थे, वाह, गाइड भी करते थे। अच्छा कोई फैमिली में इख्तलाफ भी हो जाए ना तो वो एक बड़ा रोल प्ले करते थे अहादीस और आयतों से ना। तो मैं सोचता हूँ कि हम 2 भाई हैं, एक भाई की डेथ हो गई है तो ब्लड कैंसर से अनफॉर्चुनेटली 1 डेकेड बिफोर। तो मैं समझता हूँ कि अब मुझे बड़ा मोहतात होना पड़ेगा नाराज़ होने में, क्योंकि अब राज़ी कराने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, ठीक है ना। तो इस लिहाज से ना जगह जगह उनकी कमी महसूस होगी। बहरहाल वो कहते हैं ना, एवरी सोल विल टेस्ट ऑफ डेथ, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बिल्कुल एक कमी तो महसूस होती है और ये कमी ऐसी है कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती। शामी साहब को देख के मुझे खुशी होती है, अपने वालिद साहब की, अभी इनकी बर्थडे थी वालिद साहब की, तो इन्होंने बड़ा एहतमाम किया, उनके लिए नाश्ते का एहतमाम, पूरे दोस्तों को बुलाया। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। मैं स्टेटस वगैरह पे देखता रहता हूँ तो मुझे वो भी था कि वालिदैन जो है ना वो आपके वालिद माँ से बड़े फ्रेंडली हैं। तो वालिद का जिक्र हो रहा है तो मैं क्यों ना आपके वालिद साहब का जिक्र ना करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। शामी साहब, वालिद साहब से दोस्ती आपकी, फिर मोहब्बत,
कैसा एक जज्बा मोहब्बत है ईद पे वाले साहब से, क्या खास जो ना एक सिलसिला होता है कि आप कहते हैं ईद पे वाले साहब से जो ना ईदी शीदी लेने का मामला, क्या सिलसिला है? यार वालिद साहब, तैयबी साहब बड़ा आपने डीप क्वेश्चन कर लिया है. द रीज़न आई लिव इन दिस कंट्री इज़ माई फादर. अदरवाइज़ शायद मैं बाहर जिस दुनिया में 15-20 साल रहा, पढ़ा वहीं, बचपन वहीं गुजर गया, जवानी के बड़े ज़बरदस्त अयाम वहाँ गुजारे. मेरी वालदा की डेथ हो गई 2011 में, तो मेरे वालिद अकेले हो गए. तो आई डिसाइडेड कि अब मुझे पाकिस्तान को मैं मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ सकता. तो मैं अपने वालिद साहब के साथ आज भी सोने में वही मज़ा लेता हूँ जब मैं 2 साल का होऊंगा तो वो मज़ा मुझे आता था. तो मैं हमेशा फील करना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे साथ लिटा के जो एंजॉय किया होगा, जो मेरे साथ खेले होंगे, और वो आज तक भी मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, बाप कम है. और ये शफकत जो होती है ना, ये बहुत कम लोगों को मैसर होती है. मैं समझता हूँ तमाम वालिदैन को अपने बच्चों के बहुत करीब रहना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए. उससे उन्हें बेनिफिट ये होता है कि बच्चे जो हैं वो खराबियों की तरफ नहीं जाते. अगर उनसे कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो वो उसकी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं. वालिदैन को जब वो बताने के काबिल होते हैं तो वालिदैन उन्हें गाइड कर सकते हैं. तो मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसा ही एक बाप मिला जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कदम कदम पर, और अल्लाह ताला उनको मेरी भी ज़िंदगी दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और सेहत और सलामती के साथ करें, कि उन्होंने मुझे हर कदम पर ऐसा गाइड किया कि एक ऐसा साया है माँ और बाप की दुआ का मेरे सर पे कि मैं कुएं में कदम रखता हूँ तो वो फर्श बन जाता है. वाह जी वाह, कैसा बस माहौल हो गया है कि वालिदैन का जिक्र हो तो हर आंख अश्कबार हो जाती है. और मैं उस दिन से डरता हूँ क्योंकि ये एक मरला सबने गुजारना है, लेकिन बड़ा तकलीफ दे है. महबूब भाई के वालिद साहब को पता चला तो मैं बड़ा परेशान हूँ. किसी कोई वालिद या वालिदा जाए तो वो फील आती है कि यार ये वक्त हम कैसे गुजारें. एग्जैक्टली, ठीक है ना. तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे. जी जी जी. अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें, मैं जावेद शेख साहब के साथ ही था, इकट्ठे ही थे हम. जी जी. तो बीच में ना मैं 1 महीना रुका दुबई में जी. तकरीबन 25-24 दिन ना. जी जी. तो वालिद साहब ना अपना जावेद शेख साहब पाकिस्तान आए, अल-यार की ओपनिंग की कुछ सेरेमनी थी, तो मुझे कहते हैं आपने चलना है. मैंने कि नहीं, मेरे दुबई में जो काम है वो फिर मुतासर हो जाएंगे, तो मैंने प्रोलॉन्ग कर लेता हूँ. ठीक है. दोबारा जावेद शेख साहब आए, हम दोबारा इकट्ठे हो गए. तो हुआ क्या कि अचानक मुझे मतलब 1-2 मेरी उनके साथ जगह में ना इन्वाइटेड भी थे हम इकट्ठे. तो जावेद शेख साहब कहते हैं कि इकट्ठी फ़्लाइट रखते हैं, मैंने भी जाना है 26 को, तो आप इकट्ठे चले चलते हैं. मैंने कहा ठीक है, इकट्ठे चले चलेंगे. मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, पता नहीं मुझे अजीब सी घबराहट फील हुई, जैसे ना मुझे देयर इज समथिंग रॉन्ग. सर मैंने जावेद शेख साहब को नहीं पूछा, मैं सीधा गया हूँ. सुबह पहला काम किया, ट्रैवल एजेंसी में जाके मैंने अपनी टिकट जो है ना वो सीट कंफर्म करवाई अर्जेंट. आप अल्लाह पे यकीन करें सर, मैं हैरान हूँ कि मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो मेरी तबीयत शदीद ख़राब, मैं बैरिया हॉस्पिटल में ना रात को थोड़ी देर एडमिट रहा हूँ इवन, और पूरी रात में सो नहीं सका. तो मेरी मिसेज बड़ी परेशान रही, बच्चे मेरे बड़े परेशान रहे, शदीद घबराहट. सुबह में 6 बजे मुझे खबर मिली कि वालिद साहब की डेथ हो गई. यानी यहाँ से वाला कि ये जो मुझे कैफियत हुई है ना हॉस्पिटल वाली, 1 साल बाद मैं दाखिल हुआ 1 दिन के लिए. तो इसका मतलब है कि मुझे वहीं से सिग्नल आना शुरू हो गए कि महबूब शाह पहुँचा. और अगर मैं ये सीट ना करवाता तो आपको पता है जून जून ईद के दिन नज़दीक आते हैं तो सीट मिलती ही नहीं है, तो मैं शायद जनाजे में ना पहुँच सकता. सही. ये बच्चे ऐसा एक मरहला है कि हर इंसान में गुजरने के बाद तकलीफ दे मरहला होता है. और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. ईद का मौका है, खुशी का दिन है, लेकिन खुशी जो है अपनों के साथ हुआ करती है, और जब अपने दूर चले जाएं तो वो दिन भी बड़े याद आते हैं, वो ईदें भी बड़ी फीकी हो जाती हैं जिसमें अपने पास नहीं होते. और उन सबसे करीब जो मुखलिस तरीन जो हस्ती हैं वो अल्लाह ताला ने वालिदैन को बनाया है. पीर साहब एक तो माहौल थोड़ा सा हमारा थोड़ा सेट हो गया है इस मामले में, लेकिन हम देखते हैं कि माशाल्लाह आपके खानकाह से ताल्लुक़ है आपका, और वहाँ पे तय्यबी फाउंडेशन का एक बहुत वसी नेटवर्क है. हम देखते हैं कि उसमें एम्बुलेंस सर्विसेज भी नज़र आती हैं, और साथ जिस तरह अभी जो साहिब सजादा हैं फिर सही शायार बुखारी साहब,
وہ جس جانفشانی کے ساتھ وہ اس پورے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں اور اس ایمبولینس سروسز کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پر جو آپ لوگوں کا لاہے عمل ہے، یہ قربانی کمپین جو چلا رہے ہیں آپ لوگ، یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں گے اس حوالے سے بھی؟ شکریہ عارف طیبی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہمارا جو ویژن ہے اس کو پیش کرنے کا موقع دیا. سب سے بڑا جو ہمارا پوائنٹ آف دا ویو ہے کہ وہ خدمت خلق. صحیح. خدمت خلق اسلام میں تھی تو اسلام عروج پر آیا، خدمت خلق جب گئی تو اسلام ڈیمیج ہو گیا. یعنی یہ جو ہمارے حالات ہیں یہ خدمت خلق نہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو صوفیہ کاملین کا جو خدمت خلق کا کردار ہے یہ بہت بڑا نمایاں ہے. بالخصوصی طور پہ آج یہ صبح حج ہے، عرب میں حج پڑھا جائے گا، تو حج سر حج ہو گیا، حج ہو عید منا رہے ہیں، حج ہو گیا، حج ہوا. حج مسلمان کا بہت بڑا فریضہ ہے. تو حج پہ جو یہ سنت ہے یہ سب سے بڑی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلا دیتے. صحیح. تو ایک دن ایسے بنا کہ ایک دو دن 3 دن 4 دن کافی دن بیت گئے. تو 300 سال یا کم و بیش عمر والا ایک بزرگ آیا، باریس سفید داڑھی تھی. تو وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا بھی کھانا کھائے گا؟ تو اس نے کہا کھاؤں گا. تو جب کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کا لنگر کا اہتمام، یہ ہمارے حضرت کرمہ والا شریف میں آپ جائیں، جب بھی جائیں کوئی مذہب نہیں پوچھا جاتا، کوئی تفریق نہیں ہے، جو جاتا ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے لنگر کھا کے آ جاتا ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے. تو یہ سب سے یہ صفت خدا بندی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دسترخوان بچھایا تو اس سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتا ہے میں تو نہیں پڑھوں گا. بھائی کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ کہتا ہے میں تو آتش پرست ہوں، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں. آپ نے اٹھ جا، جلال میں آگے. جب جلال میں آگے وہ اٹھ کے چلا گیا. تو جبریل آئے، یا نبی اللہ فرماتا ہے اسے کیوں اٹھایا؟ کہ میرے رب کا منکر ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے برداشت کر رہا ہوں، تم اسے کھانا کھلا. اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اسے بلاؤ اور کھانا کھلاؤ. تو جناب جب اسے بلایا تو وہ کہتا ہے کہ جناب اب آپ کے رب نے اجازت دے دی؟ آپ نے فرمایا بھی ہاں. وہ کہتا ہے اب میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہتا ہے جی پہلے کلمہ پڑھا کے دارہ اسلام میں داخلہ کرو. تو پھر آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ دارہ اسلام میں داخل ہوا. اسی طرح سے جو آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف کی جو خدمات ہیں نا، سب سے پہلے جو خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق کا وتیرہ ہم اشتہار بازی بھی نہیں خدمت خلق کے معاملے میں کرتے ہیں. ہمارے شیخ طریقت بابا جی سیدی و مرشدی سید میر طیب علی شاہ بخاری، یا آپ کے والد گرامی سید عثمان علی شاہ صاحب، تو آپ کے وصال کے بعد لوگوں کو ایسے سینکڑوں لوگ پتہ چلا کہ جن کے چولہے آپ کی وجہ سے چل رہے تھے. ریاکاری، یہ اخلاص صوفیہ میں پایا جاتا ہے. تو آج موجودہ سجادہ نشین سید شہریار بخاری آپ اس ویژن کو لے کے نکلے ہیں، اور آپ نے کل بھی دیکھا پروگرام 2-3 دن سے میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور یہ خدمت خلق کیا ہمارا وتیرہ ہے. خدمت خلق چاہے وہ ایمبولینس کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کی شکل میں ہو، چاہے وہ میڈیسن کی شکل میں ہو، چاہے وہ غریب مسکینوں کی خدمت کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم کی شکل میں ہو. اور الحمدللہ یونیورسٹی ہماری حضرت کرمہ والا یونیورسٹی جس کو ہم چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو اسکول ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا یہ دور ہے، ایجوکیشن کا کام جو کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا اسی طریقے کے ساتھ ہے. اور ہمارے جو ورکر ہیں لاہور ضلع کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور ورک کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں. کوئی لینا دینا نہیں. صرف وہ لوگ بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے عید کے دن گھر عید مناتے ہیں، ان کے کپڑے خون ہوتے ہیں. خدمت خلق اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. وہ جانتے بھی نہیں میڈیسن کس کو ملنی ہے، وہ جانتے نہیں کہ بیٹی کس کا نکاح ہونا ہے، وہ جانتے نہیں کس کو کھانا ملنا ہے، وہ جانتے نہیں کس کو ایمبولینس میں بٹانا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خدمت خلق، ہمارے شیخ نے کہہ دیا ہم نے خدمت خلق کرنا. واہ کیا کہنا ہے وہ بھائی. ماشاءاللہ مختلف پروجیکٹس آپ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دبئی کے اندر بھی دیکھا بڑی مصروفیات آپ کی رہی ہیں، اور مختلف چینل سے بھی آپ کے انٹرویوز ہم دیکھتے رہے اس وہاں پہ. تو یہ جو جدید فارم ہاؤسز کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں آپ، اور اب جدید فارم ہاؤس جو آپ کرنے جا رہے ہیں آگے، یہ کیسا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اور ساتھ مختلف جو آپ پراپرٹی کے اعتبار سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور کون کون سی کمپنیز کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ شخصیت تو آپ ایک ہیں لیکن کام بہت سارے کر رہے ہیں. تو دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں اس وقت کس کس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کیا کیا پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں. جی گیٹس نے کہا تھا آئی ایم ناٹ اے گڈ مینیجر بٹ آئی نو ہاؤ ٹو مینیج دا مینیجرس. اب اسمارٹ ورک کا دور ہے، ہارڈ ورک کا دور نہیں ہے. اسٹریٹجی اسٹور ہوتا ہے، ڈیلر اور ہوتا ہے. جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، اس میں آپ کا ٹائم کم کنزیوم ہوتا ہے، ریزلٹ زیادہ آتا ہے.
اس کام کی لوگ نا بیسیکلی کوئی بھی پروجیکٹ کریں نا پہلے اس پروجیکٹ کی سائنس کو سمجھیں کہ اس کی سائنس کیا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ نے جو سوال کیا, میں کرکٹ لیگس پہ بھی چونکہ ابھی دبئی کے اندر بھی ایک کوشش کر رہا ہوں جنوری میں ایک لیگ کروانے کی. بات کافی حد تک ہو گئی ہے, جاوید شیخ صاحب ساتھ ہی ہیں اس میں. جی 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 تو برج خلیفہ میں بھی اسپیس لے لی ہم نے. تو چونکہ میں ایک چیز کا قائل ہوں, میں کوالٹی کانشیس ہوں, ریٹ کانشیس نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برانڈ بنے. لوگ تھڑے پہ جا کے چیز کو بیچتے ہیں, میرا اس اختلاف اس چیز سے ہوتا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب چکر کیا ہے کہ پراپرٹی جو ٹپیکل سٹائل تھا نا پراپرٹی کا, میں نے اس میں جدت دی ہے. میں بہت سارے آئیڈیاز بھی شیئر کرتا ہوں. میرا اپنا چینلز پہ آپ کے انٹرویوز اکثر ہم دیکھتے ہیں. جی پہلی بات ہے پراپرٹی کو اس طرح ٹپیکل میں نے کبھی زندگی میں پلاٹ نہیں بیچے, میں نے ہمیشہ پروجیکٹ بیچے ہیں. واہ. میں ہمیشہ پروجیکٹ اٹھاتا ہوں, اس کی سائنس سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ٹارگٹ مارکیٹ بناتا ہوں کہ اس کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, اس میں تقسیم کر دیتا ہوں اور چیز فارغ کر دیتا ہوں. صحیح. بٹس اینڈ پیسز پہ کبھی کام نہیں کیا, نہ یہ چیزیں میرے مزاج کا حصہ رہی. صحیح. لیکن ایٹ پریزنٹ نا میں پراپرٹی اس طرح ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ نہیں بیچ رہا ہوں, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ میں ایک کنکلوژن تک پہنچا ہوں. تو چلیں جتنا میں نے کر دیا. ذاتی کوئی سوسائٹی نہیں بنانی, کسی کی سوسائٹی پہ کام نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ان سوسائٹیوں نے نا ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ایک تو سر گرینری ختم ہو گئی ہے. آپ اسلام آباد آپ کا پتہ نہیں کب لاسٹ ٹائم چکر لگا ہے, آپ لیفٹ رائٹ دیکھیں کہ جتنی کلٹیویٹڈ لینڈ تھی نا, جتنی ایگریکلچر لینڈ تھی, ان سب پہ سوسائٹیز بن گئی. لاہور کا بھی یہی حال ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا آپ مری کی طرف جائیں تو لیفٹ رائٹ دیکھیں تو پہاڑ سارے جو ہے نا سر تکلیف ہوتا ہے, پنچ ہوتی ہے یہ بات. تو میں نے سوچا کہ ہم نے مرنا بھی ہے. جی جی سر قیامت والے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ پوری جتنی گرینری ہے پاکستان کی ختم کر کے تو ہم نے وہاں لوگوں کو 2 کنال کے گھر بنوا کے بنوا دیے. ایسے ہی مجھے بتائیں جب غذائی بحران پیدا ہوگا, الٹیمیٹلی ایسے ہی ہوگا نا, جب غذائی بحران ہوگا تو کیا لوگ اپنی ٹائلیں اکھاڑ کے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا جب درخت نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ سانس کی بیماریاں آپ دیکھیں لاہور میں دیکھ لیں انڈیکس کہاں پہ چلا جاتا ہے. محل میں شاید دنیا کے شاید سب سے پولوٹیڈ کنٹری ہے آئی تھنک سو, یا دوسرے نمبر پہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا کام کریں کر کے جائیں جس میں آپ کل روزے قیامت والے دن نہ آنسریبل نہ ہو. واہ واہ واہ. اچھا اب بیسیکلی کمپنی ہے میری, گیلکو بھی ہے میری, گیم چینجر بھی ہے, ٹھیک ہے. الیات کے میں اس کمپنی کا مالک تو نہیں ہوں لیکن ان کے کچھ پروجیکٹس میں ان کے ساتھ ہوں. لیگس کروا رہا ہوں اس میں, کسی میں ڈائریکٹر ہوں. مطلب ایک نیکسس بنایا ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو فارم ہاؤسز ہیں, مثلا آپ کی سوسائٹی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کے کٹنگ کریں 10 کنال کی, 20 کنال کی, 50 کنال کی. کلائنٹ کو آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ پلاٹ ہم سے خریدیں, 4 سال بعد پلاٹ کے پیسے ہم سے واپس لے لیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, اب دوسری کمپنی ہے میری گیلکو کیا کرتی ہے, اس 10 کنال پہ 20 کنال کے 30 کنال کے اوپر وہ ڈیلٹائٹس, ہائبسکس, ایلو ویرا, ڈفرنٹ آرگینک پروڈکٹس لگاتی ہے. صحیح. کیا ہوتا ہے سر, ہائیبریڈ پودے ہوتے ہیں, 300 کا ایک پودا 4 سے 5 سال میں 50 سے 100 فٹ کا ہو جاتا ہے, جو مارکیٹ میں 10,000 روپے سے اوپر کا بکتا ہے. اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ نہ ختم ہونے والی. ٹھیک ہے. اگر ہم 10 کروڑ بھی درخت پیدا کریں تو اس کے آگے کنزمپشن موجود ہے. کیوں؟ کاغذ ہم امپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے. ایک درخت 1 لاکھ روپے کا کاغذ پروڈیوس کرتا ہے. فرنیچر اس کا بنتا ہے, سپورٹس کا سامان اس کا بنتا ہے,
ون بورڈ, چپ بورڈ, آپ کو پتا ہے جگہ جگہ اس کا استعمال ہے, جگہ جگہ ٹوتھ پکس, ماچیں ساری اس کی بنتی ہیں. اچھا ایلو ویرا ہے تو ایلو ویرا, یہ جتنے شیمپو صابن ہے سارا ایلو ویرا سے بنتا ہے. کینیڈین ایلو ویرا ہمارے, ہم تو کرتے ہی آئے ہائیبریڈ کے اوپر ہیں. اب ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے, ایک بندہ 22 گریڈ کا بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنی جمع پونجی کے بعد جب ایک کوٹھی بنا لیتا ہے تو اس کے بعد ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے. وہ فارم ہاؤس لے گا, اس کے پیسے بھی واپس آ گئے, اور ہر سال فارم ہاؤس اس کو اتنی انکم دے رہا ہوگا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. صحیح, ٹھیک ہے, پورا لائمل ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا سر؟ ہمارے ملک کی گرینری متاثر نہیں ہوگی. جب آپ کی گرینری ہوگی تو ہمارے جو کلائمیٹل چینجز آ گئی ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی, صحیح, یا بارشیں ہو رہی ہیں ان شیڈیول, تو یہ ایکو سسٹم جو ماحول بہتر ہو جائے گا. وہ بہترین سر. یہ بتائیں محبوب بھائی کہ عید کیسے گزارتے ہیں؟ تو کاروباری مصروفیت ہیں ہی. جی, کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں؟ صحت سے تو لگتا نہیں, لیکن بتا ہی دیں. سر کھانے پینے کا تو خیر میں بہت شوقین ہوں. واہ, اچھا, نہیں اسمارٹ رہتے ہیں نا فٹنس کے ساتھ. وہ فٹنس میں سلیکٹیو ہوں. جی جی, تو چونکہ میں ڈائبیٹک بھی ہوں. اچھا جی, ڈائبیٹک ہوں, اس لیے مجھے محتاط ہونا پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو گھر والوں کے سامنے بہت محتاط ہوتا ہوں, تو جب میں کہیں باہر ہوں تو میں کبھی کبھی داؤ لگا جاتا ہوں. صحیح, جی. تو باقی جہاں تک کہتے ہیں نا, اتنا کھانا چاہیے جس سے آپ زندہ رہ سکیں. زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. کیا کہیں پھر صاحب, سنا ہے کہ علماء اکرام کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, عید بڑی شوقین ہو کے مناتے ہیں. آپ کتنے کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ یا عید میں جو ہے کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے کہ جی ناشتے میں یہ بننا ہے, دوپہر میں یہ, کوئی مینیو چارٹ گھر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آپ نے ہمارا خدمت خلق کا موضوع شروع کیا تھا, تو میں اسی کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہوں. صبح سنت کے مطابق جناب چھوٹی عید ہو تو وہ عید پڑھ کے آ کے میٹھا سب سے پہلے کھانا سنت ہے. اچھا, تو بڑی عید پہ جو سب سے پہلے جو قربانی کا جو گوشت اس کی کلیجی جو ہوتی ہے وہ ایک بوٹی. اچھا, صبح میں عید پڑھ کے نکلتا ہوں تو میرے گھر سے چھریاں لے کر نا دوست آ جاتے ہیں. اچھا, کہ جناب ایک نے ادھر سے بازو پکڑا ہوتا ہے, میں الگ, میرے یہ دیکھیں ہاتھ نا تقریباً لیڈی جیسے ہے, میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, بالکل تھوڑا سا زور لگ جائے نا تو چھالے پڑ جاتے ہیں. تو میں نا ادھر تقریباً 70 سے 80 جانور بڑے چھوٹے ملا کے جن کو میں نے نا ذبح کرنا ہوتا ہے, تو اتنی دیر میں نا میں خون ہو جاتا ہوں. اور فی سبیل اللہ میرا کوئی مسئلہ نہیں. تو جب جناب یہ کر کے جاتے ہیں نا, اس کے بعد ہمارے محلے میں جو احترام کا رشتہ ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پیر صاحب کو میں بلاؤں اور سب سے پہلے ہمارے گھر میں آ کے دعا خیر کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے رکھ دینا ہے, ایک بوٹی ادھر سے لینی ہے. اچھا, میں جو سیدھی بات ہے, گول بوٹی, وہ جتنے گھروں میں نے جانا ہے نا, ایک وہ کہتے جی آپ نے, میں کہا بس ایک کھاؤں گا, پتہ نہیں کتنے گھروں سے کھاؤں گا. تو پھر جناب نا وہ سارا دن خدمت خلق کھا لیں گے رولے میں چکر میں. تو چلتے چلتے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو جناب اس وقت ہماری عید اس وقت ہوتی ہے کہ جب غسل کرتے ہیں تو کپڑے نئے پھر پہنتے ہیں. تو یقین کر کے جانے, رات کو اس قدر یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اس قدر سکون ملتا ہے کہ کبھی اتنی چین کی نیند نہیں آتی جس دن وہ خدمت خلق کر کے ہمیں سوچا. اچھا, آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب کہ یہ اس دور کے ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن لوگ دکھاوے کے جو ہے نا, دکھاوے کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں نام رہ جائے کہ ملک صاحب نے, فلاں صاحب نے قربانی کی ہے. یہ جو دکھاوے کا ٹرینڈ ہے اور قسطوں پہ قربانی پھر یہ بھی شروع ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے اب کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا عجیب سا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. جی دیکھیے, دکھلاوے کی نہ نماز قبول ہے, دکھلاوے کی نہ صدقہ قبول ہے, نہ خیرات قبول ہے, کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے. کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, ہم ملت ابراہیم پہ چل رہے ہیں, سرکار کے امتی ہیں. تو سرکار نے صحابہ سے یہ بار بار فرمایا کہ صحابہ اخلاص پکڑو, اخلاص پکڑو, یعنی جو عمل کرنا اللہ کے لیے کرو, اللہ ہی بہتر اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم قربانی آپ کے واجب ہے یا فرض ہے نا, اگر فرض ہے تو قربانی کریں, اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں آپ اپنی مشکل میں ڈال رہے ہیں, وہ کلی کوئی پھونک رہے ہیں لوگوں کے میل کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, اگر آپ حج آپ پہ فرض نہیں تھے, کیوں حج پہ جا رہے ہیں؟ نہ جائیں. اسی طرح سے جو قسطوں پہ لے رہے ہیں, اور بھائی میرے الٹا آپ کو گناہ ملے گا, آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو قربانی کریں, نہیں ہے اللہ سرکار نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو
قربانی نہ کرے, ہماری عیدگاہ کے قریب سے نہ گزرے, صحیح, اور جو صاحب استطاعت نہ ہو وہ صبح عید سے پہلے آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. دوسرے لوگ تو ایک قربانی کریں گے, ایک کا ثواب ہے, اسی اللہ کریم 2 قربانیاں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا غریب کو. ٹھیک ہے, اور حضور نے فرمایا میرا دین غریبوں سے شروع ہوا تھا, غریبوں میں رہے گا. یہ غریبوں کا کتنی کریم ہے, کتنے لجپال ہیں, اور ہم پھر قسطوں کی طرف جا رہے ہیں جناب, قسطوں پہ قربانی لے رہی ہے, یہ کیسا. جی جی میں بلکہ قوم سے اپیل کروں. جی جی سر, میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا بڑا عجیب سا. آپ چلے جائیں نا مارکیٹ میں تو عید سے پہلے آپ کو ڈیپ فریزر کے ریٹس بہت ہائی ملیں گے, ڈیپ فریزر ملیں گے ہی نہیں. ملیں گے. کنسپٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گائے دی ہے, بیل دیا ہے, یا بکرا دیا ہے, یا بھیڑ دیا ہے, یا کوئی. جی جی. تو آپ ایک فرمیلٹی کے طور پر دیتے ہیں جو اسے بانٹتے ہیں, باقی آپ فریزر بنتے ساری ہیں. گائیں جو ہے ڈیپ فریزر کے اندر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے سر. یقین کریں بے شمار لوگ ہیں کہ اس ملک کے اندر آج بھی جو خوددار ہیں, جو بیچارے گھروں سے باہر نہیں نکلتے اور ان کے گھروں تک گوشت ہی نہیں پہنچتا. یہ میں آپ کو بڑا فیکٹ بتا رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک. آپ, میں کہتا ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی شے رکھ کے بکری ہے, آپ اپنے حصے میں سے بھی مزید آپ غریبوں کو بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے, یقین کریں ان کی پتہ کیا اینڈ کیا ہوتا ہے, بجلی بند ہو جائے گی, پتہ چلے کہ سارے کا سارا گوشت خراب ہو گیا اور باہر وہ گوشت باہر پھینکنا پڑ جائے گا, لیکن غریب کو نہیں کھلائیں گے. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے, تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری بات کسی کو سمجھ آ جائے, آپ یقین کریں کہ ملینز آف ٹنس جو ہے نا, یہ گوشت جو ضائع ہوتا ہے نا, یہ غریبوں کے پیٹ میں جائے گا. اللہ. اور ان کی جو دعائیں لگیں گی, آپ کا کاروبار ملٹی پلائی ہو جائے گا, آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے. خوبصورت چھوٹا سا. جی کہ 3 دن سے سرکار کے گھر میں کچھ نہ پکا نہیں تھا, تو سرکار مسجد میں چلے گئے, تو کوئی چیز نظر آئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. تقسیم کرتے کرتے سب تقسیم کر دیا تو سرکار آگے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے لیے تو رکھ لیتی, تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنا یاد ہی بھول گیا. اللہ کی مخلوق کا دکھ دے کر مجھے اپنا یاد بھول گیا. یہ مخلوق کو آج اس درد کی ضرورت ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے. وہ درد جناب. خوبصورت پیغام. اور شامی صاحب کیا پیغام دیں گے خوشی کے موقع پہ, اور کیونکہ ماحول ہی ایسا ہو گیا, آپ کیا پیغام دیتے ہیں آج کے؟ ایک تو میں آپ کی اس بات میں اپنا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. آپ یہ قسطوں کے بکروں کی بات کرے تو اس سے پہلے آپ نے ذکر خیر کیا کہ پلاٹس کے ساتھ یا فائل کے ساتھ بکرا دینے کی بھی لوگ بات کریں, ٹرینڈ آ گیا. تو یقین مانیں کہ میں 100% تو آپ سے اگری نہیں کرتا, لیکن میری فیلنگ ایسے ہے کہ جیسے فائلوں کے ساتھ بکرے نہیں دیے گئے, فائلیں لینے والے بکرے بن گئے. اصل جو بات ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری ریگولیٹری باڈیز کو, حکومت پاکستان کو اس بات پہ بڑے اسٹرانگ ایکشنز, اسٹرانگ ریگولیٹری بنانے کی ضرورت ہے کہ سب ڈیولپر بہت اچھے ہیں, سب انسانوں کو کاروبار کا حق حاصل ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا اس ملک میں کاروبار کو پروان چڑھانے کا, لیکن اس کی لمیٹیشن اور اس کی ریگولیٹری, یہ جو آئے دن ہم سنتے ہیں کہ دن میں کوئی 30-40 ڈیلز ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں آتی ہیں کہ جی ادھر سے بھی پلاٹس آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی پلاٹس آ رہے ہیں. دیر ہیز ٹو بی اے چیک آن اٹ کہ آیا وہ بندہ جو چیز بیچنے کے لیے مارکیٹ میں نکل آیا ہے اس کی فیزیبلٹی صرف پیپر ورک میں موجود ہے یا آن گراؤنڈ بھی اویلیبل. تو اگر اس کے پاس لینڈ ہے اور اس نے کوئی اپروول لے لیا ہے اور پھر وہ انویسٹر اکٹھے کر کے اور ایک ریگولیشن بنا کے ایک سسٹم کے تحت باہر آیا ہے تو ہی از فائن, اس کو میری بات بری بھی نہیں لگے گی. لیکن اگر کوئی انڈر ویلیو کام کر رہا ہے, انڈر مائن چیز ہو رہی ہے, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر نہ بکرے آپ کو قسطوں میں لینے پڑیں گے اور نہ بکرے فائلوں کے ساتھ رکھیں. اور جو دوسرا میسج آپ کہہ رہے تھے وہ یہ اسپیشلی اس عید کے حوالے سے, کیونکہ یہ بہت گرم موسم کی عید ہے,
تو خدارا اپنے فریزرز کو کم سے کم بھریں اور گوشت کو قربانی کے ساتھ ساتھ ہی تقسیم کرتے جائیں، کیونکہ اس کو اس وقت رکھنا روکنا اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا کہ ایک باسی گوشت 6 دن پرانا یا 10 دن پرانا کھانا. تو اس کو ساتھ ساتھ ہی تقسیم کریں اور کم سے کم حصہ اپنے لیے رکھ کے غریبوں اور مساکین کا میکسیمم خیال رکھیں. مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور آج کا ہمارا جو خوبصورت عید کا شو تھا، اس کا پیغام سب مہمانوں کا ایک ہی تھا کہ اس عید پر اپنی انا کو بھی ذبح کریں. یہ نہیں کہ آپ صرف جانور ذبح کر دیں اور آپ اس بات پہ خوش ہو آپ کا نفس کہ میرے دروازے پہ بہت بڑی بھیڑ لگی لوگوں کی لینے کے لیے. اگر آج وہ لینے آئیں تو وہ رب قادر ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو بھکاری بنا کے کسی کے دروازے پہ لے جائے. تو اس چیز سے ڈریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے آج کے اعتبار سے کہ جتنی بھی ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کی رضا کے لیے کام کریں اور اس کی مخلوق سے پیار کریں. یقین جانیے آپ کا اللہ تعالیٰ دین و دنیا بھی بہتر کر دے گا. اور خوبصورت جتنا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، اس کو جو اسپانسر کیا، ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا اگر نام نہ لیں تو وہ بھی ہمارا آکسیجن کا کام کرتی ہیں. اگر بات کرتے ہیں مختلف فاؤنڈیشنز کی تو رحمان فاؤنڈیشن، سندس فاؤنڈیشن، نور تھیلیسیمیا اور جو ہے نا کاربن ایل فاؤنڈیشن جیسی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں. اور ساتھ ساتھ ذکر کریں اگر تمام کمپنیز کا جو ہمارے ساتھ اسپانسرز کرتی ہیں ان کا بہت شکریہ. فوڈ کی جو چین ہمارے ساتھ ہیں، نثار چرسی تکا اور عمیر شنواری ہمارے ساتھ جو ہے فوڈ چین کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر بات کر رہے ہیں مختلف فاؤنڈیشن کے ساتھ، فوڈ چین کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ریل اسٹیٹ والوں کی، فرحان لائی اسٹیٹ اینڈ بلڈرز والے ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی شکریہ. اعظم اسٹیٹ والے ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. گلوری ایونٹس اینڈ پی آر بائی عاطف انصاری، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ایگل جو میڈیا جو کوآرڈینیشن والے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ اسپانسرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام سے اجازت لیتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ اس عید پر خاص پیغام یہ ہے کہ جو آپ قربانی کی کھالیں دیں گے تو دیکھ کر دیجئے گا کہ یہ قربانی کی کھالیں صحیح طور پر آپ کی جو ہے نا واقعی ہی کسی خیراتی ادارے کو جا رہی ہیں، خدمت کے لیے جا رہی ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کسی اور دشمن عناصر کی طرف چلی جائیں جو ملک کے لیے نقصان پیدا کریں. یہ خاص طور پر فرق رکھیے گا کہ یہ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ کن کو جا رہی ہیں. یہ کیونکہ یہ بھی ایک قربانی کے بعد ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ آپ کی یہ کھال کس کام میں جا رہی ہے، کار خیر میں جا رہی ہے یا کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی. غور کر کے دیجئے گا کہ کن کو دینی ہے. ان فاؤنڈیشنز کو دیں، ان اداروں کو دیں، ان جناب لوگوں کو دیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے کام کر رہی ہیں. اللہ کریم ہم سب کے دین و دنیا بہتر کرے اور ہمیں صحیح طور پہ اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق دے. اجازت دیجیے گا، یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان.